أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. یہ اس صورت کو بیان کرتے ہوئے بڑا گھبرا رہا ہوں کیونکہ اس صورت کے جزیات اتنی کثیرہ ہیں کہ بڑا ڈرا ہوا ہوں. تو اس لیے جی آپ بھی دعا کر لیں تاکہ ہم سے یہ سفر بھی خوبصورتی سے اختتام پذیر ہو جائے. جب ابھی تک ہم صحیفہ الوہیت کو بڑی خوبصورتی سے پورا کر آئے، اس میں دل اطمینان میں آ گیا کہ اللہ کی مراد تک ہم پہنچے کہ اللہ کریم ہم سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، وہاں تک الحمدللہ ہم پہنچے. باقی اس کے علوم اور فنون تک تو نہیں نہ پہنچ سکتے، بصورت الانعام میں بھی اسی طرح ہم پہنچ جائیں. لیکن آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ آپ کو صحف بتاتا ہوں جی. بالکل جی، آپ پہلے صحیفوں کی ترتیب ایک دفعہ نوٹ کر لیں اور اس کے بعد سورۃ الانعام کے روابط شروع کرتے ہیں. کیسے جی صحیفے یہ کیوں نکالے جی؟ ہم نے نہیں نکالے، قرآن میں ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. قرآن میں ہے نا، پہلے ایک دفعہ سن لینا کہ صحف کی ترتیب ہم نے کیوں ہماری مجبوری ہوئی. قرآن میں ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ کافر کبھی بھی باز آنے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ آپ ان کو کوئی بینہ واضح برہان ان کے سامنے نہ پیش کر دے. تو واضح برہان کون سی؟ قرآن تو واضح برہان ہے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے صحف مطہرہ پڑھتا ہے. صحف مطہرہ کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، ان صحف کے اندر کتابیں ہیں بڑی مضبوط. اچھا جی، پھر قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ جو بین صحیفے صورتیں کتابیں جو پڑھ رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو یہ مانتے نہیں، اتنی واضح قرآن ہے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. یہ بینہ جب تک آئی اس کے بعد تو انہوں نے فرقے شروع کیے. اب یہ کب باز آئیں گے؟ اب یہ باز تب آئیں گے جب ان کے پاس کوئی اور بینہ آ جائے. تو وہ بینہ کون سی ہو سکتی ہے؟ قرآن کو تو مانتے نہیں، تو وہ بینہ پھر عذاب پر ہی بچتی ہے. پھر وہ آئے گی تو اس پر آپ کو بتا بھی دیا تھا، سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ عذاب میں جب ہلاک ہونے لگے تو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کوئی ایسی چیز بینہ پہلے بھیج دی ہوتی ہے جی، لولا یاتینا بآیۃ بینہ، ہمارے پاس کوئی آیت بینہ کیوں نہیں آئی تاکہ ہم اس پر ہم اس کو مان لیتے. فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، تو ہم تمہارے پاس بینہ آ گئی ہے. اچھا جی، رسول من اللہ یتلو، اللہ کی طرف سے رسول صحیفے پڑھتا ہے. صحیفوں کی نشانی یہ قرار دی کہ ان کے اندر کتابیں ہوں گی. فیہا کتب قیمہ. تو ہم نے دیکھا کہ کتابیں قرآن میں کہاں ہیں. پہلے تو کتابیں ڈھونڈیں، جب کتابیں مل گئیں تو پھر ہمیں صحیفے مل جائیں گے. تو ہم اپنی طرف سے تو ہاتھ ڈال نہیں سکتی کتاب اللہ پر، منع ہے جی، ہے جی. البتہ کتاب قرآن جہاں موجود ہوگی، صورتوں کو پڑھتے ہیں، ہر صورت کے شروع میں جہاں جہاں لفظ کتاب آئے گا ان کو ہم نے نوٹ کر لینا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ نوٹ کر لینا ہے. اچھا، قرآن نے کہا صورتیں بھی ہم نے نازل کی ہیں کہ یہ لے آئے صورتیں، فاتو بسورۃ فاتو بعشر سور. تو اس کا مطلب ہے صورتیں بھی قرآن میں ہیں، صحیفے کتب صورتیں بھی قرآن میں ہیں. اچھا، آیات بھی قرآن میں ہیں. تلک آیات الکتاب فلیاتوا بحدیث مثلی. حدیث آیت کے اندر ہونے والے جملے کو کہیں اور آیت پوری آیت ہے. آیات بھی قرآن نے کہا. اب ہم نے جب ڈھونڈا کہ کتابیں کتنی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کتابیں نظر آئیں گی. کتاب سے وہ کتنی کتابیں ہیں جی؟ 20 کتابیں ہمیں ملی. صورتوں کے شروع میں جہاں جہاں کتاب کا لفظ موجود ہے نا، وہاں وہاں
آپ کتاب کی نشانی لگا دیں کہ یہ اللہ نے اس صورت کو کتاب فرمایا ہے، اس صورت کو بھی کتاب فرمایا ہے۔ تو اب وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کون سی صورتیں ہیں جن کی شروع میں اللہ نے کتاب کا لفظ فرمایا ہے۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے کتاب کا لفظ ارشاد فرمایا۔ کون سا جی؟ دیکھ لیں، ذالک الکتاب، آپ نے صورتیں کھولنی اور دیکھنا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی تو وہ کتاب ہے جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب کا نام بھی اللہ نے خود رکھا۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین۔ ہمیں سمجھ آ گیا کہ سورۃ البقرہ کو اللہ کتاب الہدیٰ فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو نمبر 1 نام لکھ لو، کتاب الہدیٰ۔ پھر اس کے بعد جتنی بھی ہم نے صورتیں دیکھی نا، سورۃ الانعام تک کسی صورت کے شروع میں آپ کو لفظ کتاب نہیں ملے گا۔ تو پھر اس کے بعد دوسری کتاب کہاں سے شروع ہوگی؟ سورۃ الاعراف کے اندر لفظ کتاب موجود ہے۔ اچھا، اس کا نام ہم نے اپنی طرف سے نہیں رکھنا بلکہ کتاب اللہ خود بتائے گی۔ اچھا، سورۃ الاعراف پڑھیں گے، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ، جی لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ اچھا، اس کا مطلب ہے یہ کتاب بھی اللہ نے نازل کیا تو اس کا نام بھی ہوگا کتاب الانذار والتذکیر۔ اس کو ہم کتاب الانذار والتذکیر کے نام سے یاد کریں گے۔ کتنی کتابیں ہوں گئی؟ 2۔ اچھا، یہ درمیان والی صورتیں پھر کہاں جائیں گی؟ کیا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے؟ یاد رکھیں، یہ کتاب الہدیٰ کا حصہ ہیں۔ کس کا؟ جی، تو کتاب الہدیٰ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ سورۃ البقرہ سے شروع ہوتی ہے، اور ابھی سورۃ الفاتحہ کو آپ نے رہنے دینا ہے، پھر بعد میں جب صحیفے نوٹ کریں گے نا وہاں پر گفتگو آئے گی۔ تو سورہ بقرہ سے شروع ہوگی کتاب الہدیٰ، اور کہاں تک جائے گی؟ سورۃ الانعام تک، یعنی سورۃ الانعام اس کے اندر شامل ہوگی کتاب الہدیٰ کے اندر، اور ساری کتاب الہدیٰ پوری ہو جائے گی رہنمائی اللہ کی طرف سے۔ اور سورت دوسری کتاب کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ سورہ الاعراف سے۔ اچھا، سورہ انفال اور سورہ توبہ جو اس کے بعد آتی ہے نا، اس کے اندر بھی لفظ کتاب موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس میں کتاب ہے، اس کا مطلب ہے وہاں سے کتاب شروع ہوگی۔ سورۃ الاعراف خود کتاب ہے، کتاب الانذار والتذکیر، اور یہ مشتمل ہوئی کتنی صورتوں پر؟ 3، یعنی انفال اور توبہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو کتاب الہدیٰ اور کتاب الانذار والتذکیر۔ اس کے بعد آئے گی سورہ یونس۔ سورہ یونس کا شروع پڑھے کس طرح ہے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت اور دانائی پرز حکمت باتوں والی کتاب ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، آگے وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق، مومنوں کو خوشخبری دو، کتاب حکیم تمہارے پاس آ گئی ہے، جہاں بھی جاؤ گے نا سچ کے سوا تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ اس کتاب کو اٹھا کر رکھ، ہر قدم تمہارا سچا ہوگا، ہر قدم تمہارا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ من جانب اللہ تصدیقات والی کتاب ہے، تو یہ حکمت والی کتاب ہے، اور حکمت کے اندر صداقت ہوتی ہے، تو پھر مومنوں کے پاس مومنوں کے بیان کی تصدیقات کے لیے یہ صورت آئی ہے، تو اس لیے اس کو کہیں گے کتاب التصدیقات۔ تو یہ کتنی کتابیں ہو گئیں؟ 3۔ اور اس کے بعد بھی صورت کتاب سے شروع ہوتی ہے، الف لام را کتاب احکمت، سورہ ہود بھی کتاب سے شروع ہوتی ہے، اس کو کہیں گے کتاب المواعظ۔ کیوں جی؟ کہ جب یہ سارے واقعے صورت میں بیان ہوتے ہیں نا، تو آخر میں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ موعظت اس صورت کے اندر اسپیشل کر کے اللہ اس کو موعظت، یعنی 7 قوموں کے تفصیلی حال بیان فرمائے تمہارے پاس یہ نصیحت آ گئی ہے، صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا۔ تو حالانکہ کتاب الحکمت آیا تو صورت کے شروع میں تھا، تو یہ کتاب نمبر 4 آ گئی کتاب المواعظ، یہ پوری صورت بھی ایک کتاب پر مشتمل ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد ہے کتاب، اگلی صورت وہ بھی تو کتاب سے شروع ہوتی ہے، کون سی جی؟ سورہ یوسف، تلک آیات الکتاب المبین۔ اچھا، احسن القصص بھی اس کے شروع میں ہے، کتاب المبین بھی یہ ہے، اور اسی طرح نعلمہ من تعویل الاحادیث، تعویل الاحادیث صورت کے شروع میں بھی ہے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی 2 میں بھی ہے کہ
رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور سورت کے آخر میں ما کان حدیثا یفترا، اس کا مطلب ہے یہ ہے کتاب الاحادیث۔ احادیث جب اس کے اندر ساری پڑھی نا حدیث نئی نئی باتوں کو کہتے ہیں۔ سورہ یوسف انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کے اندر ہر بات آپ کو نئی سے نئی لگے گی۔ باقی قرآن متشابہ مثانی ہے، جبکہ سورۃ یوسف کے اندر کوئی عجوبہ ہوگا کہ ہر بات کوئی نئی نئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے متشابہات کم ہیں، بڑی صورت ہونے کے باوجود حافظوں کو یہ بڑی آسان لگتی ہے کیونکہ اس میں متشابہات نسبتاً کم ہیں۔ تو اس لیے کتاب الاحادیث یہ نمبر 5 تھی۔ اس کے بعد ہے جی کتاب اگلی سورہ رعد۔ سورۃ رعد کیسے شروع ہو رہی ہے؟ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق۔ تو دیکھا جی یہ کتاب تلک آیات الکتاب، اس کا نام ہی کتاب الآیات ہے، کتاب الآیات۔ اور آیات کون سی؟ استدلالیہ، کتاب الآیات الاستدلالیہ، ایسی آیات جو کہ استدلال والی ہیں، تو اس پوری سورت کا نام ہے کتاب الآیات۔ ورنہ تو اس سورت کا تعارف تھا الاستدلالات الالہیہ نا، اور ویسے سورت القصص کا تعارف جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ الآیات الالہیہ، الآیات الالہیہ وہ ہے، الاستدلالات الالہیہ یہ ہے، اور اس کتاب کا نام اللہ نے کتاب الآیات رکھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اس سے اگلی سورت کون سی ہے؟ یہ کتنی ہو گئی؟ 6 کتابیں ہو گئی۔ اگلی سورت پڑھتے ہیں تو پھر وہ کتاب، دیکھا نا جی، ہم اللہ کے قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے، جہاں کتاب ہوگا اس سورت کو ہم کتاب قرار دیں گے۔ ہمیں نہیں پتا کٹھی آ رہی ہیں یا الگ آ رہی ہیں، ہم اللہ کے حکم کے اور لفظ کے تابع جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کتاب اگلی آ گئی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ تو اس سورت کا نام کتاب النور ہے۔ کیا ہے؟ کتاب النور ہے۔ یہ 7 کتابیں ہو گئی۔ اس سے اگلی سورت پھر کتاب سے شروع ہوتی ہے، کتاب الحجر، سورت الحجر۔ کس طرح جی؟ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین ربما یود الذین کفروا۔ تو اس کو کہیں گے، اس سورت کے اندر اسپیشل اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور ابتداء اس سورت کے اندر بھی ایسی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ کافروں کو یاد بڑا آئے گا، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، بڑی چاہتے ہیں یہ یاد آئیں گی وہاں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کتاب الذکر۔ اس کو کیا کہیں گے جی؟ تو کتنی کتابیں آپ نے نوٹ کر لیں؟ میں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی یہ یاد کرواتا رہتا ہوں کہ کم از کم ان کو کتابوں کے نام تو پتہ ہو۔ کتاب الذکر، تو یہ 8 کتابیں ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل تک کتابوں کے نام نہیں آئیں گے، یعنی سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل اس کی شروع میں لفظ کتاب نہیں ہے، تو گویا سورہ بنی اسرائیل تک کتاب الذکر موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل تک کسی کو کتاب الذکر پڑھنی ہے تو یہ 3 سورتیں پڑھ لیں ہیں جی۔ تو یہ کتاب الذکر کتنی کتابیں ہو گئیں؟ 8 کتابیں۔ اچھا جی، اس کے بعد سورہ کہف آتی ہے، وہ پھر کتاب سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اب کچھ ذہن میں آ رہا ہے، ہم تو سمجھتے رہے الکتاب سے مراد یہ سارا قرآن ہے، جبکہ وہ تو اس کی توجیحات میں سے ایک توجیح تھی، وہ تو اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ اسپیشل تو ہر صورت کے لیے اللہ نے کوئی چیز تکرار لغو تو نہیں ڈالا نا، الیاذ باللہ، قرآن میں کہیں بھی تکرار لغو تو نہیں ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک بنیادی فائدہ ہے، تاسیس ہے، تاسیس کے بعد تاکیدات کی جگہ بہت ہے جی۔ اچھا جی، اس سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور پوری سورت کو پڑھتے ہیں نا، ابتدا میں بھی ہے اور بعض روایات میں بھی ہے کہ اس سورت کی ابتدائی آیات پڑھنے والا، بعض میں ہے اس کی آخری آیات پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، جبکہ لفظ دجال تو یہاں ہے نہیں۔ اور حدیث کے سبق میں آپ کو پہلے بھی اشارہ کر دیا تھا درس میں بھی کہ دجال کو بڑا فتنہ نہیں ہے، بڑا ہونے کے باوجود
اتنا بڑا شمار نہیں کیا گیا، یہ بڑے فتنوں کی 6 قسطیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ان 6 قسطوں میں ایک قسط میں دجال بڑا فتنہ بن کر آئے گا، دجال کے ساتھ اور بھی فتنے آئیں گے اسی ایک قسط کے اندر، سمجھ آ گئی نا؟ وہ جو ہمارے قصص القرآن کے درس میں آپ نے سنا، وہ جب آخری واقعات قیامت تھے اس کے اندر وہ حدیث پیش ہو چکی ہے۔ اچھا جی، تو کتاب اب ہم پڑھتے ہیں کہ سورت دجال کے فتنے سے سورت کہف بچائے گی، تو کیسے بچائے گی؟ اصل میں یہاں پر اللہ کی حکومت کے کرشمے سے کریں، دجال آ کر بھی پوری زمین پر حکومت کا دعویٰ کرے گا، تو اللہ کریم کی طرف سے جو اس سورت کو پڑھے ہوئے ہوگا نا وہ اللہ کی حاکمیت کو جانتا ہوگا، اسے دجال کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ربنا رب السماوات یہاں موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے، اس سورت کا نام بنے گا کتاب الحاکمیہ۔ کیا بنے گا جی؟ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہ سورت کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس سورت کا نام ہے کتاب الحاکمیہ۔ اچھا، 8 صورتیں اس سمیت سورت فرقان تک 8 صورتیں جائیں گی، کسی میں لفظ کتاب موجود نہیں ہوگا، کسی میں لفظ کتاب۔ اب دیکھ لو سورت کاف کے بعد سورہ مریم میں نہیں ہے، سورہ طٰہٰ میں نہیں ہے، سورہ الانبیاء میں نہیں ہے، سورہ الحج میں نہیں ہے، سورہ المومنون میں نہیں ہے، سورہ النور میں نہیں ہے، سورہ الفرقان میں بھی نہیں ہے۔ الفرقان لفظ ہے، قرآن کا لفظ بھی ہے، اچھا وہ تو پہلے بھی آ رہا ہے، تو اس لیے یہ 8 صورتوں پر کتاب الحاکمیت مشتمل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے تعارف پڑھا تو یہ الحکومت الالہیہ تھا سورۃ الکاف، اور سورہ الفرقان المملکت الالہیہ ہے۔ جب کوئی حاکم ہو اور اس کی مملکت مثالی بن جائے تو بس پورا باب تیار ہو جاتا ہے، یوں کتاب الحاکمیت تیار ہو گئی۔ 8 صورتوں پر کتنی کتابیں ہو گئی تھی؟ 9۔ اب اس کے بعد جو کتاب ہم پڑھتے ہیں وہ پھر سورت شعراء تک 8 صورتیں، سورت شعراء 10ویں صورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر پھر کتاب کا لفظ ہے، کس طرح؟ تلک آیات الکتاب المبین، یہ پھر کتاب ہے جی۔ اور اس میں شروع میں ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیا جی، اور ساری پھر آیات اللہ نے جو نازل کی ہر قوم پر، عجیب عجیب نوازل آئے جی، تو اس لیے یہ کتاب النوازل ہے۔ یہ کتاب النوازل بھی کہتے ہیں، کتاب حکمت النوازل بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو کتنے ہو گیا جی؟ 10 صورتیں۔ اس کے اگلی کتاب النمل، سورۃ النمل بھی کتاب کے لفظ سے شروع ہوتی ہے، تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری، تو بشرا کا لفظ ہے، تو اس لیے اس پوری کتاب کا نام ہوگا کتاب البشرا، تو یہ 11ویں کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ہے کتاب اچھا یہ سورت روم تک آپ چلے جائیں، اب کتاب کا لفظ نہیں آئے گا۔ سورت نمل میں تو ہے لیکن سورت قصص میں بھی نہیں ہے، سورہ العنکبوت میں بھی نہیں ہے، سورت روم میں جی نا سورت القصص کو دیکھو کیسے ہے، کتاب البشرا کے بعد تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ جی۔ اس کے بعد سورہ القصص کے اندر تلک آیات الکتاب المبین، تو یہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے کتاب النبا، اور نبا النباءات الالہیہ، الانباءات الالہیہ سورہ النبا میں بھی ہے، لیکن وہاں قیامت تک کے اخبار کا ذکر ہے، اور یہ صرف عرضی اخبار کا ذکر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، ان کا آپس میں کیا بنا، نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اور اس کے بعد ابتلاءات والی اگلی صورت آئے گی، ان کا آپس میں کیا بنا، اور اس کے بعد غلبہ، غالب اور مغلوب ہونے والی اخبار آئے گی وہ سورہ روم کے اندر۔ تو یہ 3 صورتوں پر مشتمل ہے کتاب النبا۔ کون سی جی؟ یہ کتنے نمبر ہو گئے؟ 12، تو یہ 12ویں کتاب ہے، اور اس کے یہ اگلے آپ نمبر ٹھیک کرتے ہیں نا۔ اور اس کے بعد اگلی کون سی صورت ہے؟ سورہ روم کے بعد سورۃ لقمان۔ اچھا وہ پھر کتاب کے لفظ سے شروع ہوتی ہے، کیسے لفظ ہے جی؟
تلک آیات الکتاب الحکیم، تو اس کے آگے یہی آیتیں ہدی و رحمت للمحسنین، اس کو کہتے ہیں جی کتاب الحکمہ، سورہ لقمان، یہ 13 نمبر سورت ہو گئی۔ اور آگے کتاب، اگلی سورت سجدہ کے اندر بھی لفظ کتاب موجود ہے، تو کس طرح تلک آیات تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تو یہ کتاب الرب اس کو کہیں گے، نمبر 14۔ اچھا، یہ سورت صاد تک آپ جائیں، دیکھیں درمیان میں کوئی کتاب کا لفظ آتا ہے؟ سورت لقمان کے بعد، سورت سجدہ کے بعد سورت احزاب ہے، سورت سبا ہے، سورہ فاطر ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ صافات ہے، سورت صاد ہے، یہاں تک کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ اس سمیت 7 صورتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ان 7 صورتوں کے اندر اب مزید کتاب کا لفظ نہیں ہے، تو لہذا یہ کتاب الرب ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتاب الرب بھی کہیں گے، کتاب رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ 7 صورتوں پر پوری کتاب رب العالمین۔ کسی کو کتاب الرب چاہیے، کتاب رب العالمین چاہیے کہ رب العالمین نے بندوں کے لیے اسپیشل کون سی باتیں لکھی ہیں، رب کی طرف سے خط کیا، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ ان 7 صورتوں کو پڑھ لیں۔ کتنوں کو؟ یہ خط ہے اللہ کریم کی طرف سے جی۔ اچھا، اس کے بعد کون سی سورہ زمر، وہ لفظ کتاب سے شروع ہو رہی ہے، کس طرح؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کو کہیں گے کتاب الدیانہ، کیونکہ الدیانۃ الالہیہ سورت کا تعارف ہے، اس کے اندر اللہ کے دین بنانے کا ذکر ہے، الا للہ الدین الخالص، تو اس کو کتاب الدیانہ کہیں گے، کتاب الحکم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں کتاب الدیانہ۔ یہ سورہ زمر اسی پر مشتمل ہے۔ اس سے اگلی کتاب بھی لفظ کتاب پر مشتمل ہے سورت، وہ کون سی ہے جی؟ تلک تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب، اس کے اندر ہے کتاب المؤاخذہ، اس کو کیا کہیں گے پوری صورت کے اندر، کیونکہ لفظ مؤاخذہ کا اسی صورت کی ابتدا میں ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ کتاب المؤاخذہ لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بالحق، وہ پکڑنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو پکڑ لیا جی، تو یہ کتاب المؤاخذہ ہے۔ تو یہ کتنا نمبر ہو گیا؟ 16۔ اور اس کے بعد آئی حامیم السجدہ تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کو کہتے ہیں جی کتاب الرحمن۔ کیا ہے جی؟ یہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورت شورا بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ نمبر آ گیا 17۔ اور اس کے بعد آ گئی اگلی سورت زخرف، سورہ زخرف بھی لفظ کتاب پر مشتمل ہے۔ کیسے شروع ہوتی ہے سورہ زخرف؟ والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا، اس کو کہیں گے کتاب الفضیلت یا کتاب القرآن یا کتاب فضیلت القرآن، تینوں ناموں میں سے سارے جچتے ہیں، اس سورت کے شروع میں ہیں کتاب فضیلت القرآن۔ تو یہ صرف سورہ زخرف اس پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ دخان ہے جی، سورۃ دخان پھر لفظ کتاب پر مشتمل ہے، حامیم والکتاب المبین لفظ کتاب پر مشتمل ہے۔ تو اب جب اس کو پڑھا تو اس سے لگتا ہے کہ یہ کتاب الزواجر والنوازر ہے، کتاب الزواجر والنوازر، عجیب انداز میں اس میں زجر اور اس کے اندر انذار موجود ہے، اس لیے اس سورت کا تعارف بھی کیا ہوگا؟ الانذارات الالہیہ، تو اس لیے یہ سورت مشتمل ہے کس پر؟ زواجر پر، تو کتاب الزواجر اس کو کہیں گے۔ یہ صرف ایک ہی سورت ہے، پوری ایک سورت ایک کتاب پر مشتمل ہے۔ اور اس کے بعد سورت جاسیہ بھی لفظ کتاب سے شروع ہو رہی ہے، تو اس کو پھر کیا کہیں گے؟ کتاب کبریاء اللہ ولہ الکبریاء فی السماوات، اس کے آخر میں ہے، کیونکہ اس سورت کا شروع اور اگلی سورت کا شروع برابر چل رہا ہے، تو پھر اس سورت کو کیا کہیں گے؟ کتاب کبریاء اللہ۔ اصل میں سورت کا تعارف بھی تکبیرات الالہیہ، کتاب کبریاء اللہ عز و جل، سورۃ جاسیہ اسی پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس سے اگلی سورت کی ابتدا یا پھر اسی طرح ہے، اس سورت کی انتہا پر جو لفظ ہے اگلی سورت کی انتہا پر بھی وہی اسی الگ لفظ ہوگا۔ یہاں بھی آخر میں وَلَهُ الْكِبْرِيَاء ہے، اگلی سورت کے آخر میں بلاغ جی۔
فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو یہ کتاب البلاغ ہے، یہ کیا ہے؟ کتاب البلاغ ہے۔ تو کتاب البلاغ یہ آخری کتاب ہے۔ اب کتنی کتابیں ہو گئی جی؟ 21۔ ٹوٹل کتابیں کتنی ہیں؟ 21 ہیں۔ ہم سے یہاں رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، لکھ لینا۔ تو یہ 21 کتابوں پر مشتمل ہے۔ ہمیں اب ساری آخر میں اب صورتیں ڈھونڈنا شروع کر دیں، کوئی ایسی صورت جو کتاب کے لفظ پر مشتمل ہو جی؟ سورۃ ہود، سورۃ طور، وہ کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، وہ اور ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پر اس آیت کو، اس سورت کو کتاب نہیں فرمایا، وہ کتاب مستور، اس کے اندر باتیں اور ہیں۔ جس سورت کو اللہ کتاب فرمائے نا، اور سورت ڈھونڈے اسی طرح۔ آپ کو آخر قرآن تک اگر مل جائے تو بتا دینا جی۔ تو آخر قرآن تک آپ کو کوئی صورت اب ایسی نہیں ملنے والی جس کے شروع میں لفظ کتاب موجود ہو۔ سورۃ القلم میں بھی اسی طرح شروع میں والقلم وما یسطرون، وہ بھی وہ کتاب مسطور، پھر وہ تو شاہد کے طور پر جی اللہ نے اس کتاب کو پیش فرمایا ہے نا۔ اور کوئی ایسی صورت آخر تک چلے جائیں، بے شک ڈھونڈ لیں، موقع دیتا ہوں آپ کو۔ تو بس کافی کریں، 21 کتابیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فیہا کتب قیمہ، صحیفوں کے اندر کتابیں ہوں گی بڑی مضبوط۔ ہم نے جب دیکھا کہ اب کیسے کتابیں ڈھونڈیں، تو ایک ہی صورت ہمارے پاس تھی کہ اللہ خود بتائیں کہ یہ کتابیں ہیں، تو اللہ نے خود بتایا۔ کتاب البلاغ سب سے بڑی کتاب ثابت ہوئی، 5 پاروں پر مشتمل ہے جی، کتاب البلاغ ہے۔ تو اس کتاب البلاغ کو تو یاد کر لیں جی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آخری پیغام کے طور پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جی یہ 21 کتابیں، اب صحیفے ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا کیونکہ صحیفوں کے اندر کتابیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب شروع ہوئی تھی سورۃ البقرہ سے، اور اس سے پہلی جو سورت تھی وہ تھی الفاتحہ۔ اس کا مطلب ہے صحیفہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، کتاب یہاں سے تو صحیفہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، کتاب الہدیٰ تو گئی تھی سورۃ الانعام تک۔ ایک ترتیب یہ سمجھ آ گئی کہ کتاب سے پہلے صحیفہ ہوتا ہے، کتاب سے پہلے صحیفہ ہوتا ہے، تو وہ صحیفہ ہوگا، کتاب اس کے اندر ہوگی۔ تو سورۃ الفاتحہ صحیفہ ہے، کتاب الہدیٰ اس کے اندر ہے۔ اب کتاب الانذار و تذکیر آ گیا کہ سورہ الاعراف والی، سورہ الاعراف اب کس کے اندر ہے؟ تو پچھلی سورت کے اندر ہے، جس طرح سورۃ البقرہ اپنے سے پچھلی سورت کے اندر تھی، تو سورۃ الانعام بھی ایک صحیفہ ہے۔ اب آپ 21 صورتوں کو بے شک دیکھتے جائیں، 21 کتابوں کو، جیسے کتاب شروع ہونے لگے گی نا، اس سے پچھلی صورت صحیفے کا کام کرے گی۔ تو یوں وہ کتاب، اب سورۃ الفاتحہ یہ ہے صحیفہ، اور یہ صحیفہ کیسے ہے، کون سا صحیفہ ہے، اس کے اندر اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے؟ تو اس صورت کے اندر اللہ اپنا تعارف جو کروا رہے ہیں اپنی الوہیت کا، تو یہ صحیفۃ الالوہیہ کیا ہے؟ نمبر 1 صحیفۃ الالوہیہ۔ تو نمبر 1 صحیفہ یہ کہاں تک جائے گا؟ سورہ المائدہ کے آخر تک، کیونکہ اگلی سورۃ الانعام وہ نیا صحیفہ بنے گی، وہ اگلی سورۃ الاعراف کے لیے صحیفہ بنے گی، تو یہ دوسرا صحیفہ ہے، صحیفہ الصفات۔ اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے اس سورت کے اندر اپنے صفات کے انوارات دکھائے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے تو سورۃ الانعام، جس کا عرصہ سے انتظار تھا ہمیں، وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ پہلے سے مجھے کہتے تھے کہ پڑھائیں، اتنا ٹائم لگتا تھا، تو پہلے کیسے کرتے ہیں؟ اچھا جی، صحیفہ صفات کا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کتاب سے پہلے کون سی کتاب آئی؟ سورۃ یونس سے پہلے آئی تھی سورہ برات، اور سورہ یونس آگے کتاب تھی، کون سی کتاب تھی؟ سورہ یونس کتاب التصدیقات تھی۔ کتاب التصدیقات سے پہلے جو ہے نا سورہ توبہ ہے، تو سورہ توبہ سمجھو صحیفہ سے شروع ہوتی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ،
بڑے عجیب عجیب ابتدائے صحف آپ دیکھیں بڑا عجیب لگتا ہے، بڑے عجیب انداز سے، حاکمانہ انداز سے شروع ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس کو صحیفہ برات کہیں گے، کیونکہ جب صفات اللہ کی ہیں، الوہیت اللہ کی ہے، تو سب سے برات کرو جی کہ اب اللہ نے اگلا صحیفہ نازل کیا، صحیفہ برات۔ تو کتنے صحیفے ہو گئے؟ 3، صحیفہ الوہیت، صحیفہ صفات، صحیفہ برات۔ اچھا جی، اس کے بعد جاتے ہیں سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوگا صحیفہ، کیونکہ سورہ کہف سے پچھلی یہی سورت ہے نا جو بغیر کتاب کے لفظ شروع ہوتی ہے، بغیر کے، اس سے پہلے کوئی ایسی سورت نہیں آئی جس سے اگلی سورت کتاب والی اور وہ خالی ہو، تو وہ سورت بنی اسرائیل ہے، کیونکہ اس سے اگلی سورت کتاب والی ہے۔ تو یہاں پر صحیفۃ التسبیحات، سبحان الذی اسری بعبدہ، صحیفۃ التسبیحات شروع ہوتا ہے جی۔ صحیفۃ التسبیحات کہاں تک جائے گا؟ سورہ الفرقان تک جائے گا، یعنی سورۃ نور تک جائے گا نا جی۔ سورہ الفرقان پھر سے صحیفہ ہے اگلی سورت کے لیے، سورۃ شعراء، اگلی کتاب شروع ہو جائے گی نا، کتاب النوازل، تو اس کے لیے ہے یہ صحیفۃ الفرقان۔ کون سا ہے جی؟ ہاں جی، صحیفۃ الالوہیہ، صحیفہ میرے ساتھ زور زور سے پڑھ سکتے ہیں آپ، صحیفۃ الالوہیہ۔ نمبر 2 صحیفۃ الصفات، صحیفۃ البراء۔ نمبر 4 صحیفۃ التسبیحات۔ اب اس سے اگلی صورت ایسی ڈھونڈیں جس سے پہلے وہ صورت کتاب والی اور اس سے پہلے خالی ہو، تو وہ صورت روم ملے گی، کیونکہ اس کے بعد کتاب الحکمت شروع ہوتی ہے۔ تو سورہ روم، تو سورت روم کے اس کو کہیں گے صحیفۃ النصرۃ والغلبہ، اس کو کہیں گے کیوں جی؟ اللہ نے یہاں پر نصرت اور غلبہ کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو سورت الروم سے صحیفہ شروع ہو جائے گا، صحیفۃ الفرقان کے بعد ہے، اور یہ جائے گا سورت صاد تک جائے گا۔ کہاں تک جائے گا؟ سورت صاد تک جائے گا۔ ہاں، سورت صاد پھر ایک ایسی سورت ہے جس سے اگلی سورت پھر کتاب سے شروع ہوتی ہے، اور سورت صاد یہ العزت الالہیہ ہے، تو صحیفۃ العزہ شروع ہو گیا۔ صحیفۃ النصرت والغلبہ کے بعد، کیونکہ جب نصرت اور غلبت آتی ہے تو پھر عزت طے ہو جاتی ہے کہ کہاں موجود ہے، تو یہ صحیفۃ العزہ ہے۔ اگلی صورتیں آپ پڑھتے جائیں، کون سی ایسی صورت ہے جو خالی ہو اور اس سے اگلی کتاب ہو؟ تو یہ آپ کو سورہ شورا ملے گی۔ سورہ شورا ایک ایسی صورت ہے جس سے آگے پھر کتاب ہے، تو یہ صحیفۃ الوحی ہے، صحیفۃ الوحی ہے۔ کیا ہے؟ آخری صحیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی صورت ایسی نہیں ملے گی جس کے اندر کتاب سے شروع ہو اور اسے پچھلی صورت خالی ہو، کوئی ملے گی جی؟ ایسی کوئی نہیں مل رہی۔ تو ڈھونڈ سکتے ہیں آپ جی، اللہ کی قرآن ہے جی، اس میں تدبر تو ساروں کا برابر چلے گا، تو آپ چلائیں تو یہی وہ کتاب صحیفہ وحی تھا جی، صحیفۃ الوحی ہے۔ تو قرآن میں کتنے صحیفے؟ آپ صحیفے ڈھونڈ لیے کہ نہیں ڈھونڈ لیے جی؟ اللہ کا احسان ہوا، صحیفے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، اللہ نے صحیفے ہمیں نصیب فرما دیے، یہ جو آپ کے ساتھ وعدہ تھا ہمارا پورا ہوا۔ اب آپ اگر میرے ساتھ زور سے ایک دفعہ تکرار کرتے ہیں تو کرتے ہیں ہم بھی۔ صحیفے کل کتنے ہیں جی؟ 8 ہیں۔ نمبر 1 صحیفۃ الالوہیہ، اور نمبر 2 صحیفۃ الصفات۔ صحیفۃ الصفات کہاں سے شروع ہوگا؟ سورۃ الانعام سے۔ تیسرا صحیفہ آئے گا صحیفۃ البراء، یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ سورۃ توبہ سے۔ اور اس کے بعد صحیفہ ہے تسبیحات کا، یہ کہاں سے شروع ہوگا جی؟ سورہ بنی اسرائیل۔ دیکھو 4 صحیفے اور ہم سورہ بنی اسرائیل تک پہنچے ہوئے ہیں جی، 4 صحیفے ہمارے پاس آ گئے۔ اور اس کے بعد صحیفۃ الفرقان، یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ سورہ فرقان سے۔ اور اس کے بعد 6واں صحیفہ صحیفۃ النصرت والغلبہ، یہ سورۃ روم، 21 پارے ہو گئے ہیں جی ہمارے۔ اور اس کے بعد کہاں تک جائیں گے ہم؟ سورۃ صاد آئے گا جی، صحیفۃ العزہ۔
صحیفۃ العزت کے بعد یہ کتنے پارے ہو گئے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس سمجھو اب 24 پاروں تک یہ صحیفے ہیں 7. اب 8واں صحیفہ آ رہا ہے، کون سا جی؟ نا یہ 6 ہو گئے، 7واں آ رہا ہے صحیفۃ العزت. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سورہ 7 سے صحیفۃ العزت شروع ہونا ہے نا. اور اس کے بعد سورہ شورا ہے، وہاں صحیفۃ الوحی ہے. اور آخر قرآن تک 6 پاروں پر مشتمل ہوگا آخری صحیفہ. تو کہو الحمدللہ، اللہ نے ہمیں یہ چیزیں بھی بتا دی کہ اب ہم جو پڑھتے تھے نا قرآن کے 4 حصص ہیں، وہ ایک غیر مشہور روایت کی بنیاد پر، لیکن وہ مفسرین کو فائدہ ملتا تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ سے شروع ہوا. شیخ القرآن فرماتے تھے مجھے لگتا ہے 5 حصے ہیں، کیونکہ 5 دفعہ الحمدللہ اور مضامین کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنے شیخ سے لفظی اختلاف فرمایا. ان کے شیخ نے فرمایا تھا قرآن کے 4 حصے ہیں، تو حضرت شیخ القرآن نے فرمایا، جواہر القرآن میں لکھا ہے دیکھ لیں، اس میں انہوں نے فرمایا لگتا یہ ہے اولا یہ ہے کہ قرآن کے 5 حصص بنائے جائیں. لیکن وہ تو مفسرین کی آراء تھی، تو ان کی آراء بطور اقوال کے نوٹ رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. توجیحات، آراء، اقوال یہ ہم سارے نوٹ رکھیں گے. لیکن فی الحال تو ہم اشارات القرآن کے تابع ہیں. تو ہمیں لگا قرآن کتنے حصوں پر تقسیم ہے؟ 8 صحف میں تقسیم ہے. کتنوں میں؟ 8 صحف میں، کیونکہ 8 مضامین قرآن بیان کرتا ہے. اور قرآن ہر صحیفے کے اندر کچھ نہ کچھ کتابیں ہیں. تو پہلے صحیفے کے اندر سورۃ الانعام تک کتابیں ہیں، پہلے صحیفے کے اندر سورۃ المائدہ تک کتابیں ہیں، یعنی ایک ہی کتاب ہے کتاب الہدیٰ. اور صحیفہ صفات کے اندر کتنی کتابیں ہیں جی؟ ایک ہی کتاب ہے کتاب الانذار والتذکیر. اور صحیفہ برات کے اندر کتنی کتابیں ہیں جی؟ 6 کتابیں آ رہی ہیں اس کے اندر. صحیفہ برات کے اندر لکھ دو، دیکھ لو کون کون سی کتابیں ہیں. کتاب التصدیقات، کتاب المواعظ، کتاب الاحادیث، کتاب الاستدلالات، کتاب الانوارات، کتاب التذکیرات. جی یہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے اندر کتنی کتابیں آئیں؟ 6 کتابیں. صحیفۃ التسبیحات کے اندر کتاب الحاکمیت ہے. اور صحیفۃ الفرقان کے اندر کتاب النوازل بھی ہے، کتاب البشرا بھی ہے، اور کتاب النبا بھی ہے. یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کتاب النبا. 3 کتابوں پر مشتمل ہے. اور صحیفۃ النصرہ اور غلبہ یہ کتنی کتابوں پر مشتمل ہے جی؟ یہ 2 کتابوں پر، کتاب الحکمہ، کتاب الرب، اس کے اندر 2 کتابیں ہیں. اور صحیفۃ العزت کے اندر کتنی کتابیں ہیں؟ 3 کتابیں ہیں. کتاب الدیانت بھی ہے، کتاب المواخذہ بھی ہے، کتاب الرحمن بھی ہے. وہ کتاب الاجوبہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کتاب الرحمن بھی. اور اس کے بعد صحیفۃ الوحی ہے. صحیفۃ الوحی کے اندر کتنی کتابیں ہیں جی؟ 4 کتابیں ہیں. کتاب فضیلت القرآن، کتاب الزواجر والنوازر، کتاب الکبریاء، کتاب البلاغ. 4 کتابیں. اب ہمیں یہ آیت تو سمجھ آ گئی نا کہ اللہ نے فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا، میرا رسول صحیفے پڑھتا ہے. تو صحیفے کتنے ملے؟ 8. اور صحیفوں کے اندر ہے فیہا کتب قیمہ، ہر صحیفے کے اندر کتابیں ہیں. تو کتابوں کی تفسیر بھی آگے، کسی میں 1 کتاب ہے، کسی میں 3 کتابیں ہیں، کسی میں 4 کتابیں ہیں، کسی میں 6 کتابیں ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو فیہا کتب قیمہ یہ پڑھ لی. اب ہم کون سا صحیفہ شروع کریں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ؟ صحیفۃ الصفات. کون سی صورت سے شروع ہوگا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو سورۃ الانعام شروع کر دیں میرے خیال میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الانعام. آپ کو پتہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں: نام کا ربط، مضمون کا ربط، دعوی سورہ.
اور چوتھی چیز جو خلاصہ ہے وہ سورت کے آخر میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ نام کا ربط پچھلی سورت میں کیا تھا؟ حلال و حرام کے مسائل، خصوصاً مائدہ یعنی دسترخوان میں کھانے کے حلال و حرام کے مسائل، کھانے پینے کے حلال و حرام کے معاہدے۔ اب سورہ انعام میں ہوگا کہ نصیب مفروضہ، یعنی نیازیں بھی اللہ کے لیے، خصوصاً فی الحرث والانعام، کھیتیوں اور جانوروں میں اللہ کے نام کے حصے نکالے جائیں، اللہ کے نام کے ہی حصے نکالے جائیں، کیونکہ یہ صورت مشرکین کی ظلمات کا رد ہے نا، تو اسی لیے ربط میں بھی اسی کی طرف استحلال ہو، معنوی ربط۔ پچھلی صورت میں معاہدوں کا ذکر تھا جو مومنین کے درمیان تھے، اس صورت میں مشرکین و کفار کے ظلمات کا رد ہوگا، اعتقاداً اور فعلاً، یعنی ظلمات اعتقادیہ و فعلیہ۔ اب آگے جی سب سے مشکل امر، دعوی صورت، کیونکہ آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ متداول خلاصے اکابرین کے ہمارے سامنے موجود ہیں اور تفاسیر بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ساروں کو ہی لینا ہے، یہ تو نہیں نہ کر سکتے کہ کسی کو لیں اور کسی کو چھوڑیں، اکابرین کی تعلیمات کو بھی دیکھنا ہے، لیکن اگر ساروں کو اکٹھا دیکھتے ہیں تو پھر اشکال کہ ہم سے وجہ الجامع کیسے بیان ہو، لہذا مشکل امر یہی آتا ہے ہر صورت کا، جو کہ مشکل امر کو آپ کراس کر آئے ہیں تعارف الصور کے نام سے، اب لہذا وہ مشکلات آپ کے سر نہیں آئیں گی۔ تو وجہ الجامع بھی موجود ہے، اور آپ کو جو اشکالات وارد ہونے تھے مختلف ایک ایک خلاصے کی ترتیب پر، وہ انشاءاللہ وارد نہیں ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکیں گے کہ کہیں پر وجہ تام موجود ہے، کہیں پر وجہ ناقص موجود تھی، یا ہم ان سے پوری طرح پوچھ نہ سکے، یا وغیرہ ذالک کا کچھ بھی تھا، اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ لہذا اب تعارف، جس طرح کل کے سبق میں آپ نے یاد کر لیے تھے نا، تو انشاءاللہ مصحف اور صحائف اور کتابوں کی ترتیب کے بعد ہر صورت کا تعارف آپ کو زبان یاد ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ قرآن کے طالب علم قرار پا جائیں گے، یعنی قرآن کے سمندر میں داخل ہونے کے اہل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس صورت کا تعارف آپ نے کون سا یاد کیا تھا؟ الحجج الالہیہ، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا توافق بالآیات، توافق بالقرآن، یہ ساتھ ساتھ رہے گا تو ہم اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو سکیں گے کہ ہم نے اپنی طرف سے کتاب میں ہاتھ نہیں ڈالا، اے اللہ کریم آپ نے جو اس کو آسان بنایا تھا تو ہم انہی آسانیوں کو ڈھونڈتے رہے تھے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ۔ تو اس صورت میں قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ آئے گا۔ تو اب ہم جب صورت کو شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو فوراً اللہ کریم ایسے انداز اپناتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے کہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی ہے جی۔ حالانکہ سورۃ الفاتحہ کافی تھی صفات میں، اللہ کی صفات بیان ہو رہی تھی، یہاں بھی سورت کے شروع میں اللہ کی صفات بیان ہوئی، لیکن پہلی آیت نے ہمیں سمجھا دیا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تو اس کا مطلب ہے صفات کا جس انداز میں تذکرہ ہوگا وہ اس بات اور رد کے درمیان رہے گا۔ تو یہی حجت کا کام ہوتا ہے، حجت کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے
جبکہ مخالف کو رد کر دی ہے، اس پر چڑھائی کر دی ہے۔ تو قل فللہ الحجۃ البالغہ، اب اس صورت کے جو دعویٰ ہے تعارف کے اعتبار سے وہ کیا ہے جی؟ الحجج الالہیہ، چونکہ پورا قرآن درس عبودیت ہے، جو کہ پہلا صحیفہ آپ کے سامنے آیا تھا تو صحیفہ الوہیت تھا، اور اب صحیفہ الوہیت میں سے ہی دوسرا صحیفہ آیا، کون سا جی؟ صحیفۃ الصفات، تو صفات الالوہیہ، پھر وہی اللہ کی صفات کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہ صحیفہ کہاں تک جائے گا انشاءاللہ؟ سورہ الانفال کے آخر تک، اس کے بعد صحیفہ برات شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب صحیفہ صفات الالوہیہ، اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں گے جی کہ اللہ کریم نے اس صفات میں جو انداز اپنایا ہے وہ حجج کا ہوگا۔ تو یہ تو مختصر تعارف ہوا، اب ایسے انداز میں ہم ایک عبارت لکھتے ہیں کہ جس میں پوری صورت بند ہو جائے، تاکہ وہ اشکال بھی ختم ہو جائے کہ دعوے سے یہ آیت تو نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ آیت تو نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اگرچہ اس کے اندر آپ غور و خوض کریں تو الحجج الالہیہ سے کوئی آیت نکلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، لیکن مزید تیسیر کے لیے، کیونکہ قرآن کا کام یہ ہے کہ اس کو مشکل میں کسی کو نہیں ڈالتا، تو اس لیے ہر صورت کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس صورت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی تعارف کو تھوڑا کھولتے ہیں، تعارف ہی دعویٰ ہوتا ہے، اس کو اگر کھولتے ہیں تو آپ کے پاس کیا لکھا ہے جی؟ نور صفات الالہ وظلمات اہواء الکفار، نور صفات الالہ وظلمات اہواء الکفار، یہ ہے الحجج الالہیہ، کیونکہ ایک طرح سے اس بات ہونا ہے اور دوسری طرح سے رد ہونا ہے، تو اس بات کس کا ہوگا؟ نور صفات الالہ، اللہ کی صفات کا نور، اس کا اثبات ہوگا، اور رد کس کا ہوگا جی؟ ظلمات و اہواء الکفار کا رد ہوگا۔ یہ اس صورت کا تعارف ہوا، الحجج الالہیہ البالغہ، نور صفات الالہ و ظلمات و اہواء الکفار۔ تو اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو مزہ آئے گا جی۔ یہی وہ صورت تھی، عرصہ سے ہم منتظر تھے کہ کبھی تو اللہ توفیق بھی دیں گے، تو آج وہ توفیق میسر ہو گئی ہے۔ اب یہ دعا کریں کہ ہم سے غلطیاں نہ ہوں، بجائے اس کے کہ کم ہوں، نہ ہوں غلطیاں، تاکہ ہم آسانی سے کتاب اللہ پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قرآن تو بڑا آسان ہے، اصل میں ہم اس کے اگر اہل ہوتے ہیں تو وہ آسانیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہم اس کی اہلیت نہیں رکھتے ہوتے نا، تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن پڑھنے والے کو کبھی اللہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ امید ہمیں بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کریم ہماری سورۃ الانعام میں مدد فرمائیں گے، تحت ادیم السماء، کم از کم ہم خوشی کا اظہار کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ اچھا جی، یہ پہلی 3 آیتیں آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں گے کہ الحمدللہ الذی هو الذی وهو اللہ، تو یہ 3 صفات کا آپ کو تذکرہ ملے گا۔ اچھا جی، 3 صفات انہی کا چناؤ ہمارے ذہن میں یہ اشکال پھر رہ جائے گا کہ اللہ کی صفات تو کثیرہ ہیں، تو 3 قسم کی صفات کا اللہ نے چناؤ کیا ہے، تو یہ اشکال ہمارا قرآن خود حل کر سکتا ہے، ویسے تو حل نہیں ہوگا۔ ہم ڈھونڈتے ہیں جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ کی صفات کے تذکرے میں مخصوص صفات اللہ نے یہاں لگائی ہیں، ان کا کوئی اشارہ بھی ہے، ان کی کوئی وجہ بھی ہے کہ اللہ کی صفات تو کثیرہ ہیں۔ چلیں پہلے صفات پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی آ جائے بات کہ اللہ نے ان صفات کا چناؤ کیوں کیا ہے، اگر پچھلی صورتیں آپ کو مستحضر ہوں گی تو انشاءاللہ۔ اب پڑھتے ہیں جی، یہ 3 قسم کی 3 آیتیں ہیں، صفات تو کثیرہ ہوں گی، لیکن ان 3 آیتوں کے اندر اللہ اپنی 3 صفات کو جمع فرما رہے ہیں۔ پہلے تو دیکھیے جی، نور صفات الالہ، صحیفہ الوہیت شروع ہو رہا ہے جی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض
مختلف روایات میں آیا ہے کہ مختلف صورتوں کو کتنے ہزار فرشتے لے کر آئے ہیں جی. کئی روایتیں آئی ہیں اس موضوع پر. تو سورۃ الانعام میں بھی ڈھیر سارے فرشتے آئے تھے جب نازل ہو رہی تھی. اگر کسی کو یہ پتہ ہوتا کہ آج ہمارے پاس سونا چاندی کی بارش ہونی ہے تو سارے بھاگ کر آ جاتے کہ نہ آ جاتے. حالانکہ سونا چاندی تو شے کوئی نہیں. اصل تو قرآن ہے جی جس کے ساتھ فرشتے آئے ہیں، تو ہمیں تو بھاگ کر آ جانا چاہیے تھا. آج سورۃ الانعام ہے جی. الحمدللہ الذی خلق السماوات، جس کے تذکرے کے لیے فرشتے جو ہے چاہت رکھتے ہیں، تو وہ اللہ نے ہماری زبان پر جاری کر دی. تو اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تو سب سے پہلے ان صفات کا نام ہے جی صفات الکمال. کون سی؟ ہر جو صفت آئے گی سورۃ الانعام میں انشاءاللہ ان کی ایک جماعت ہوگی، ان کا ایک کیٹیگری ہوگی، ان کا ایک طائفہ ہوگا صفات کا. ان میں سے ہر طائفہ کا ایک نام ہوگا. ان کا نام ہے صفات الکمال. اللہ کے کمالی صفات دیکھیں جی. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. الحمدللہ کا معنی سورۃ الفاتحہ میں بڑی ٹائم لگا کر گزر چکا ہے. تو الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں. الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا. آسمان کتنے ہیں جی؟ بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے جی. جہاں ہوگا سبع سماوات تو وہاں سبع کا معنی کرنا ہے، اور جہاں سماوات کا لفظ ہوگا وہاں اپنی طرف سے ہم صرف تھوڑے کیوں بنائیں. اللہ نے جو نے سبع نہیں فرمایا تو ہم بھی سبع نہیں فرماتے. آسمان بہت زیادہ ہیں، سماوات بہت زیادہ ہیں. کہیں 7 کا تذکرہ اس لیے ہے کہ وہ 7 طرائق کے طور پر ہے. یہ 7 کا تذکرہ اس لیے ہے کیونکہ انسانوں کی نظر صرف وہیں تک ہے، یا انسانوں کے کچھ فوائد اور ثمرات زمین تک انہی 7 چیزوں کے ساتھ معلق ہیں. تو اب جی سماوات واضح ہے تو ہم فرمائیں گے اللہ کے صفات کمال صرف 7 تک محدود نہیں بلکہ بہت سارے ہیں. یعنی یہ سائنسدان تو کہہ رہے ہیں کہ سماوات یعنی اس خلا میں تیرنے والی جو چیزیں ہیں جہاں تک ہماری پہنچ ہے. پہلے تو کہتے تھے نا بھائی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سونا کہاں سے اللہ لائے گا؟ نعوذ باللہ. تو اب وہ کہتے ہیں جناب پوری زمین سونے کی بنا ڈالو پھر بھی سونے کا ایک حصہ ہی ختم نہیں ہوگا. خلا میں اتنا سونا موجود ہے، پورے کے پورے پلینٹ موجود ہیں جو زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، تو وہاں پر سونے موجود ہے. تو وہ بھی ایک بلند چیز ہوئی ہے جی. تو سماوات بلند چیزوں کو کہتے ہیں. جو بلندی پر تیر نہیں ہے تو بہت ساری ہیں جی. کتنی ہیں جی؟ کہا جی اتنی ہیں کہ اس جو زمین ہے اس کے سائز کی اس کے 1300 زمینیں بنا ڈالو نا تو کہتے ہیں کہ سورج کی ایک چنگاری کے برابر ہوگی. جو موجودہ یہ تصویر بنا سکے نا سورج کی چنگاری کی، سورج کی لپک کی، تو اس تصویر سے انہوں نے اندازہ کیا کہ لگتا یہ ہے کہ ہماری 1300 گنا بڑی ایک چنگاری ہے ہماری زمین سے. تو پھر یہ کتنی زمینیں سورج کی چنگاریاں پھر کتنی ہوں گی؟ سورج خود کتنا ہوگا؟ اربوں خربوں زمینیں اس میں دفن ہو جائیں. کہا جی بس اتنی کچھ نہیں ہے بلکہ جی یہ اربوں خربوں سورج اپنے سے بڑے سورج میں گم ہو سکتے ہیں. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، کوئی ستارے پیلے پیلے سے، کوئی سفید سفید سے، کسی میں نور ہے کسی میں ضیاء ہے، میلی سی روشنی کسی میں صاف سی روشنی ہے. تو یہ انہی ستارے بڑے بڑے ہیں جو سورج سے بھی اربوں گنا بڑے ہیں. اچھا جی ابھی تو یہ جھوٹ لگے گی بات، لیکن تھوڑی دیر بعد تو یہ ہوش بھی اڑا دے گی کہ جی یہ سورج بھی ایسے سورج میں اپنے سے بڑے سورج میں گم ہو سکتا ہے اربوں خربوں کی تعداد میں. اچھا جی وہ سورج اپنے سے بڑے سورج میں گم ہو سکتا ہے، وہ اس سے بھی بڑے، حتیٰ کہ چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچے گی کہ یہ سارے کے سارے اربوں نہیں خربوں نہیں ان گنت ایک گلیکسی میں بند ہیں، ایک کہکشاں میں بند ہیں. تو وہ ایک کہکشاں اس کا نام لیا جی. وہ ایک کہکشاں جس میں سورج دیکھنے کو بھی نہ ملے، اتنا گم ہو جائے جی تو ہماری زمین کو ملے گی دیکھنے کی. تو پھر اس میں ہم
ہمارے تو تذکرے بھی گم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کس چیز کا تکبر ہے کائنات انسانی کو، کس چیز کا تکبر ہے کہ ہم یوں کر دیں گے اور یہاں کر دیں گے؟ یہ شکر کرے اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اللہ نے تمہیں قرآن نصیب فرما دی، یہ اللہ نے عزت دی ہے، ورنہ ہم تو کائنات میں نظر نہ آنے والی چیزوں میں سے ہو جائیں گے، غیر مری بن جائیں گے جی۔ تو اعتبار تو کجا، ہمیں نظر بھی کوئی نہ آئے، ہم دیکھ بھی نہ سکیں اپنے آپ کو اس پوری کائنات کے اندر۔ تو جی کہا ایک پوری گلیکسی، ایک پوری کہکشاں، یہ کہکشائیں کتنی ہیں جی؟ 3-4 تو ہوں گی۔ کچھ عرصہ پہلے تک کسی نے کہا صرف ایک ہی کہکشاں ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کوئی پڑوس میں بھی ایک کہکشاں رہتی ہے، بس 1-2 کہکشائیں بس جی۔ تھوڑی سی اللہ نے اور زیادہ طاقت دی نا بندوں کو، حالانکہ جنوں کو اس سے کہیں زیادہ پہلے سے طاقت مل چکی تھی، وہ تو وہاں جا کر گپ شپ بھی لگا آتے تھے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، وہاں وہ بیٹھ کر بھی آتے تھے۔ ہمارے کیمرے بڑی دیر سے پہنچے، کہا جنا اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں، کتنی ہیں؟ اربوں کھربوں کہکشائیں۔ خلق السماوات کا معنی سمجھ آ رہا ہے جی؟ اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں، پھر وہ کہکشائیں ساری مل کر وہ ایک، بس یہاں کہنا ختم ہو جانی چاہیے تھی، کہتے ہیں نا جنا ابھی تک تو نہیں ختم ہو رہی، کیونکہ وہ سارے گویا ایک بلبلوں میں بند ہیں، اور پانی کے اوپر بلبلے دیکھتے ہیں نا، گویا یہ ساری کہکشائیں کلسٹر میں بند ہیں، ساری کہکشائیں۔ حیران ہو گئے جی، اچھا وہ ایک کلسٹر بس یہی ہوگا، اس کے بعد تو پھر کہنا جنا یہ کلسٹر بھی اربوں کھربوں کی تعداد میں۔ حیران ہو گئے، اچھا جی اب تو کائنات ختم ہوگی، کہنا جنا یہ اربوں کھربوں یہ جو کلسٹر ہیں یہ اپنے سپر کلسٹر کے ایک بلبلے میں گم ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی سپر کلسٹر کتنے ہیں؟ کہا جی وہ بھی اربوں کھربوں ہیں، ابھی تک اس کے بعد ہماری نظر نہیں جا رہی، ورنہ ہم اس کے بعد بھی کچھ کہہ سکتے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات، تو صرف 7 آسمان تو نہ ہوئے نا، 7 بلند چیزیں تو نہ ہوئی نا، یہ اللہ کریم نے جہاں 7 فرمائی ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، کیونکہ نظر ہماری وہیں تک ہے یا ہمارے فوائد وہیں تک معلق ہیں، لیکن اللہ نے تو بہت کچھ بنایا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات، یہ جی صفات الکمال نظر آ گئی کہ نہ آئی؟ ایک خلق السماوات والارض، ان میں ایک زمین بھی بنائی، یہ زمین بھی کیا ہے؟ آسمان ہے، زمین بھی کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی اسی طرح فضا میں تیر رہی ہے جس طرح کے باقی سماوات تیر رہے ہیں۔ اس کو قرآن کی نظر نے سماوات نہیں کہا کیونکہ ہمارے پاؤں کے نیچے آتی ہے، ورنہ یہ بھی اسی طرح طیارہ ہے جس طرح کے باقی سارے طیارے ہیں۔ وہ سیارے ہیں تو یہ سیارہ ہے، وہ طیارے ہیں تو یہ بھی، وہ بھی اڑ رہی ہیں، یہ بھی اڑ رہی ہے۔ کل فی فلک یسبحون۔ آؤ جی اب اس پر آیتیں سورۃ البقرہ کے شروع میں گزر چکی ہیں، وہ آپ کو مل جائے گا سبق، جہاں پر ہے کہ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، کہ وہ 7 سماوات کیا ہیں، وہاں پر آپ کو بہت کچھ سبق مل جائے گا انشاءاللہ۔ وجعل الظلمات والنور۔ اچھا جی یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، صفات الکمال میں اللہ نے زمین بھی بنائی، اور سورہ طلاق میں فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 آسمانوں کی جو ترتیب تمہیں 7 کی تعداد میں بتائی نا، اللہ الذی خلق 7 سماوات وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یا تو زمین کے اندر 7 آسمانوں کے وہ جو 7 بلند چیزیں جن کا فوائد زمین کے ساتھ معلق ہیں، ان جیسے حصص اللہ نے زمین پر بنائے ہیں، یا پھر وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، زمین جیسی بھی زمینیں اللہ نے، سیارے اللہ نے بنائے ہیں، تو وہ سیارے بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، مریخ ہے، عطارد ہے، زحل ہے، تو
یہ بھی اللہ نے اس جیسے بنائے ہیں۔ یہ 7 یعنی ہمارے سولر سسٹم کے گرد گھومنے والی صرف چیزوں کو اللہ نے ہمیں بتایا، ہمارے سورج کے گرد گھومنے والی چیزوں کو اللہ نے بتایا، ورنہ چیزیں تو اور بھی بہت ہیں۔ ہمارا چونکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ یہیں تک معلق ہے، ہماری مشینری انہی مشینوں کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہماری مشینری انہی کے آف ہونے سے آف ہو جائے گی۔ جمع الشمس والقمر، تو اس وقت انسانی سسٹم سارا آف ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے اندر بجلیاں ہیں جی، وہ بجلیاں انہی سے اللہ نے بنا دی ہیں۔ وجعل الظلمات والنور، اب کیا ہے جی، اللہ نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بنایا ہے، لیکن ہمیں تو پتہ چند بلند چیزوں سے اور ایک زمین سے اللہ کی صفت کمال ہمیں نظر آ سکتی تھی، باقی تو ہمارے طاقت سے باہر ہیں، لیکن اللہ نے ایک اور چیز بتا دی ہمیں، وجعل الظلمات والنور، اللہ نے کئی ظلمات بنائی ہیں اور کئی روشنیاں بنائی ہیں۔ اب ہم زمین کی ظلمات ڈھونڈتے رہیں گے کہ فلاں جگہ اندھیرا ہے اور فلاں جگہ روشنی ہے، یہ بھی ہم سے پوری نہیں ہوتی۔ پھر ہم اپنی سولر سسٹم کے اندر ظلمات اور نور کی دریافت کریں گے کہ روشنی کہاں ہے، وہ بھی ہمیں پوری، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ سکتی، جبکہ ہم اپنے اسی خلا کے اندر جو 15 کلومیٹر تک کی جو خلا ہے، اسی کے اندر ہم روشنی اور نور کا تعین اور اندھیروں کا تعین نہیں کر سکتے۔ کوئی چیزیں ہیں ہمارے سامنے روشنیاں ہیں، جبکہ دوسری مخلوق کے لیے وہی اندھیرا ہے جی، چمگادڑ کے لیے وہی چیز اندھیرا ہے جو ہمارے لیے روشنی ہے، اور جو چیز ہمارے لیے اندھیرا ہے وہ ان کے لیے روشنی بن سکتی ہے۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ جی کہ ان کو نظر آتا ہے، رنگوں کی پہچان ہو جاتی ہے جب ہمارا سولر سسٹم آف ہوتا ہے، تو یعنی ہماری جب دھوپ ختم ہوتی ہے نا، ان کے اندر کچھ رنگوں کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جی شہد کے مکھی کو کیا پتا کہ فلاں جگہ تیری خوراک پڑی ہے، جاؤ ہے جی، تو اس کو اپنے کلرز نظر آ جاتے ہیں۔ تو آج کل سائنسدان حیران ہیں کہ ہمیں جس طرح دور سے روٹی پڑی نظر آ جاتی ہے نا، ان کو اپنے کھانے اسی طرح نظر آ جاتے ہیں، جنات کو اپنے کھانے اسی طرح نظر آ جاتے ہیں، لطیف خوراکیں نظر آ جاتی ہیں۔ تو ان کے سامنے روشنیوں کی قسمیں ہیں، کلرز کی صورت میں روشنیاں ہے جی۔ وجعل الظلمات والنور، اب یہاں پر ہم بیٹھتے نہیں ہیں، ورنہ یہیں پر اٹک کر رہ جائیں گے۔ بس اتنا کہا کہ میرے اللہ کی صفات کمال والی ہیں، ہو سکا تو کبھی ترجمۃ القرآن کی کلاس میں جب یہاں تک سبق آیا تو ہو سکتا ہے اس کو پڑھیں، ورنہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ نظام فلکیات کچھ تو مرتب ہو چکا ہے نا، وہاں پر نظر ڈال لو، صرف اللہ کی صفات کمال کو ہی دیکھنا ہے تو قرآن کے اندر رہو، مزید بہت کچھ نظر آ جائے گا۔ وجعل الظلمات والنور، آج کل اس ظلمات کا نام بلیک ہول سے بھی رکھتے ہیں، یعنی فضاؤں میں اتنے کالے گڑھے موجود ہیں اندھیرے والے، حالانکہ کالا بھی ایک کلر ہے، وہ بھی ایک روشنی ہے، وہ بھی ایک، ہم سے یہ نہیں طے ہو سکا کہ نور کہتے کس کو ہے۔ انسانی عقل حیران ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا تنقیح و حقیقتی اسیر جدہ، انہوں نے کیا کہا کہ نور کا سمجھنا بدیہی ہے، لیکن ایسا بدیہی کہ جس کا کھولنا یہ کسب میں بھی نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کوئی بدیہی بھی مشکل ہوتے ہیں۔ تو جیسے کل علم کا نور و سرور، جس طرح کے علم ہے یا روشنی ہے، ان کی حقیقت تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ بے سرور کس کو کہتے ہیں، نور کس کو کہتے ہیں، اوکلا تعریف کرنے پر لگے، جس کو وہ نور بناتے تھے وہ ظلمات نکلتی تھی، اور جس کو ظلمات بناتے تھے وہ روشنی نکلتی تھی۔ بھئی روشنی اس کو کہتے ہیں جس میں کچھ نظر آئے، تو کالا نظر آتا ہے کہ نہیں، تو وہ بھی تو روشنی ہے، پھر تو اس پر بھی تعریف صادق آنی چاہیے۔ تو یہ جو بلیک ہول ہیں یہ کیا ہیں، تو آج تک سائنسدان حیران ہیں کہ بڑے سے بڑے گلیکسیوں کو اندر لے ڈوبتے ہیں، ان کو کس نے بنایا ہے جی؟ جعل الظلمات والنور، میرے اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ نے پوری کائنات کا مطالعہ ہمیں کرا دیا صرف 2 لفظوں سے۔ سائنسدان تو صرف سپر کلسٹر تک پہنچے ہیں، اللہ نے اس سے بھی بڑی چیزیں ہمیں بتا دی کہ ظلمات اور نور، اس کی جہاں حد بندی ہوتی ہے نا، وہاں تک تم نہیں پہنچ سکو گے، ہم تمہیں پہنچا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی بنایا ہے۔ وجعل الظلمات والنور۔ اچھا جی، پھر اتنی بڑی جو کائنات ہے تو خود سوچا کرو، پھر جہنم اتنی بڑی تو ضروری نہیں ہے،
جہنم تو ایک چاند جتنی ہو تو کافی نہیں ہے ایک زمین جتنی ہو یا زمین کے آدھے جتنی ہو تو کافی نہیں ہے، یہ ایک سمندر جتنی ہو تو آدھی کافی نہیں ہے۔ اور بھائی انسانوں کے لیے کتنی بڑی جہنم ہوگی، اس لیے روزانہ سورج کو دیکھا کرو، روزانہ آگ کو دیکھا کرو، اگر بالفرض اللہ اس کو ہی جہنم بنا دیں تو راضی ہو، کیونکہ تین احتمال ہے نا، یہ جہنم اس سے جتنی ہوگی یا اس سے بڑی ہوگی یا اس سے چھوٹی ہوگی، تینوں احتمالات تو نظر اسی سے ہی آ رہے ہیں۔ تو جہنم کو قریب کر دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے وہ بھی کسی طرح پلینٹ پر مشتمل ہے، تو اللہ کو پتہ ہے جی، اس لیے روزانہ اس کو دیکھا کریں تو یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے، عین ممکن ہے یہی ہو، عین ممکن ہے اس سے بڑی ہو، عین ممکن ہے اس سے چھوٹی ہو۔ تو اتنا حدیث نے بھی اشارہ کر دیا کہ ان شدت الحر من فیح جہنم، اشارہ حدیث نے بھی کر دیا، کچھ گھبرا اس نے بھی دیا کہ یہ جو گرمی آ رہی ہے نا تمہاری جہنم سے آ رہی ہے جی، اگرچہ من جن سے فیح جہنم والی تعبیر بھی ہم کرتے ہیں، لیکن حدیث نے تو پہلے ہی سے ہمیں اشارہ کیا ہوا ہے، اس لیے گھبراہٹ برقرار رکھے، سمجھا جی؟ تو کیوں جی، پوری زمین بھی اس کے اندر گم ہو جائے تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا نا، تو اللہ فرما سکتے ہیں حل امتلأتی وتقول حل من مزید، اللہ فرمائے کہ تو بھر گئی ہے تو جہنم کہے گی اے اللہ یہ تو ابھی انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جبکہ یہاں تو پوری کی پوری زمینیں گم ہو جائیں تو مجھے فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر یہی سورج ہے حدیث کے اس واضح مفہوم کو لے لیا جائے تو جی اب النبیین والشہداء، اور اس وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، یہ جو جہنم ہے اس کو قریب نہیں کیا جائے گا، اس کو سامنے ظاہر کیا جائے گا، البتہ جنت کو قریب بھی لایا جا سکتا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، کیوں جی اگر جہنم یعنی سورج ہمارے قریب آ جائے تو کیا ہوگا، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، یہ غاوین کے لیے جہنم کو صرف ظاہر کیا جائے گا، وہ سامنے کھڑی ہے۔ اللہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ اب بتاؤ جی کافروں کو وہ کس کھاتے میں گئے، وہ تو اتنے بڑے اللہ جس کی اتنی بڑی صفات ہیں اس اللہ سے اعراض کرتے ہیں منع، یا اس اللہ کے برابر کرتے ہیں، عدول سے ہے یا عدل سے ہے، یعدلون، یا اللہ کے برابر کرتے ہیں اوروں کو۔ ان کا حال دیکھو کہ اوروں کو اللہ کے برابر کرتے ہیں، ان کو کہو اس جیسا الہ تو لے کر آؤ، سوچ میں بھی نہیں ہے، اس کی مخلوقات ابھی تک تمہاری سوچ میں نہیں آتی، تو خالق کو کیسے تم سوچ لیتے ہو اور پھر اس کے برابر بھی بنا لیتے ہو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اچھا یہ کہا نا نور صفات الالہ وظلمات احواء الکفار، یہ اس صورت کا دعویٰ ہے۔ اچھا اس صورت کے اندر آپ کو بڑا عجیب طرز لگے گا کہ کبھی اللہ خطاب کا صیغہ بولتے ہیں تو فوراً ہی غیب کا، غیب کا صیغہ بولتے ہیں تو فوراً ہی خطاب کا۔ اب یہ فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، فوراً فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اور اسی طرح پھر فوراً ہی فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ اچھا ہم پوچھتے ہیں اللہ کریم سے کہ اے اللہ یہ کبھی کبھی خطاب شروع ہو جاتا ہے اور کبھی غیبوبت شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی کوئی ہمارے پاس حل ہو کہ ہمیں کوئی تعین تفنن تو ہے، علم معنی والے تو کہیں گے یہ تفنن فی العبارت ہے تو صحیح، لیکن یہ اللہ کریم نے یہاں انداز کس لیے یہ تفنن اپنایا ہے، تو آپ کو لفظ خود بتائیں گے انشاءاللہ، اللہ جواب دیتے ہیں۔ اس صورت اس آیت کا آخر پڑھتے ہیں نا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، اب اللہ کریم ساری کائنات کا ایک لفظ میں نظارہ کرا کے اب ہمارے دائرے کو چھیڑ رہے ہیں کہ تم جہاں موجود ہو نا، اب تمہاری باتیں سمجھاتے ہیں، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اب ساری کائنات کا تو مطالعہ ہو نہیں سکتا تھا، ہماری وسعت میں نہیں ہے، لہذا اب اللہ نے ہمیں ہمارے بارے میں سمجھایا، صفات الکمال چھوٹی ہوتی جائیں تب بھی بڑی ہیں، یعنی چھوٹے دائرے میں آتی جائے تب بھی بڑی ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم، پھر اللہ نے تمہیں بنایا، وہ تم کون تھے
جو نظر نہ آنے والے تھے، من طین مٹی سے، ثم قضا اجلا پھر مقرر کر دیا ایک وقت، واجل مسمى عنده پھر اس وقت کے اوپر بھی گفتگو کی کہ وہ وقت بھی مقرر اسی کے پاس ہے، جنوایا بھی کسی کو نہیں ہے، ثم انتم تمترون پھر تم ہی ہو کہ شک کرتے ہو۔ اب یہ امتراء کا لفظ ہے جی، میرا کس سے پیدا ہوگا اور اس کا ترجمہ قرآن کی کلاس میں واضح ہوگا، کیونکہ لفظی گفتگو کا وہ حصہ ہے، ہم تو یہاں کسی اور معاہدے کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے جی کو کہتے ہیں شک کو کہتے ہیں، میرا کس کو کہتے ہیں، یہ کون سا شک ہوتا ہے؟ تو اس لیے جی میرا کا لفظ یہ جھگڑے پر بھی بولا جاتا ہے، شک پر بھی بولا جاتا ہے، زور دینے پر بھی بولا جاتا ہے، بار بار گفتگو کرنا وغیرہ ذالکا۔ تو اب ہمیں سمجھ آئی کہ ثم انتم تمترون پھر تم ہو کہ شک کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ کریم جو صیغے مخاطب کے بولیں گے نا، اس میں ایمان والوں کو اور مومنوں کو خطاب ہوگا۔ بہت سارے اشکالات اس صورت کے حل ہو جائیں گے صرف اسی ایک فارمولے سے، کہ جہاں پر کافروں کا ذکر آتا ہے نا، کافروں کے ساتھ اللہ کلام ہی نہیں کرتا، لا یکلمہم اللہ، قرآن میں اکثر یہ آتا ہے۔ شاید ایک آدھ صورت آتی ہے جس میں اللہ کریم نے اتمام حجت کے لیے ان کے ساتھ بھی کلام کر دیا ہو، کہ تاکہ زمین پر یہ نہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں تو سمجھایا ہی نہیں تھا۔ دوسروں کے چند ایک جگہ پر اللہ نے ان کے ساتھ کلام کیا، مثلا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، ناس میں تو سارے آتے ہیں، مومن آتے ہیں، کافر آتے ہیں، تو اللہ کا خطاب محدود ان کے ساتھ ہے، اتمام حجت کے لیے ہے۔ جس طرح کہ اللہ ان کو بند کرنے کے لیے ان کے ساتھ جہنم میں بھی کلام کریں گے کہ اخسوا فیھا ولا تکلمون، یہ کلام تو اللہ کریں گے ان کو بند کرنے کے لیے۔ تو قرآن میں بہت محدود ثابت ہے۔ تو ہم حیران ہوں گے کہ جب اللہ صفات الکمال کا تذکرہ کریں گے اس صورت کے اندر، اپنے نور و صفات بتائیں گے، تو مومنوں کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے۔ جہاں شکوہ کرنا ہوگا وہاں شکوہ بھی اللہ مومنوں کا کریں گے۔ مثلا اس آیت میں اللہ شکوہ بھی کر رہے ہیں، مومنوں تم ہو کہ اللہ نے تمہیں بنایا ہے، مومنوں تمہارا وقت مقرر ہے اللہ کے پاس، محدود لمحوں کے لیے تم یہاں زمین پر آئے ہو، اس مٹی سے جو بنایا ہے، تو مٹی کے ساتھ مٹی والے جسم کے اندر رہنا تمہارا محدود وقت کے لیے، جبکہ مٹی والے جسم سے باہر نکلنا اس کے لیے تو اللہ نے ہمارا کوئی وقت محدود نہیں بنایا، وقت بنایا ہے یہی محدود ہے۔ وقت، اللہ تو وقت سے بھی پاک ہے نا جی، تو اللہ نے وقت کی حدود میں تو ہمیں بنایا ہے، وقت محدود اللہ نے ہمارے لیے نہیں بنایا۔ لیکن ہمارے جسمانی زمین کے جسم کو، جو مٹی والا جسم ہے، اس کے لیے وقت بھی محدود بنایا۔ تو فرمایا مومنوں تمہارے لیے تو بنایا ہے، ثم انتم تمترون تم ہو کہ جھگڑ رہے ہو اللہ کے ساتھ۔ اب مومن کیسے جھگڑتا ہے جی؟ تو ایک ایسا لفظ بولا جو اتنا وسیع ہے، مومن کی ان عادات کو بھی شامل ہو گیا کہ مومن ہونے کے باوجود کبھی کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کپڑے خریدنے چلا جاتا ہے، تو کبھی نہانے دھونے پر ٹائم لگا رہا ہوتا ہے، تو کبھی کھانے پینے کے اندر یہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی ایک ایک حرکت کا تقاضا یہ تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہوتا، ایک ایک حرکت کا تقاضا، ایک ایک بول کا تقاضا ایسا ہوتا کہ اس کو تو بھائی ہم نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، محدود زمانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جیسے ہی مومن تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے، پگڑی سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتا ہے، تو تھوڑا سا شکوہ آ جاتا ہے تاکہ یہ تازہ رہے۔ ثم انتم تمترون ضروری نہیں ہے کہ یہاں سے صرف کفار ہی مراد ہوں، اتنا وسیع لفظ ہے کہ اس کے اندر عادات المومن بھی آ جائے گی، جو سیئات سے جن کو تعبیر کیا جاتا ہے، جو سیئات کے قبیل سے ہوتی ہیں، وہ ساری
اس لفظ میں شامل ہو جائے گی۔ بڑا عجیب لفظ ہے، اس لیے اللہ اس صورت کے اندر مومنوں کو بھی خطاب کرتے رہیں گے، کیونکہ صفات الکمال اللہ نے جو ان کے سامنے ظاہر کی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کمال کے مومن بنے، سیئات والے مومن نہ بنے، عاصی مومن نہ بنے، ہے جی مذنب مومن نہ بنے۔ تو اللہ کریم ان کو بھی تھوڑا تھوڑا خطاب یہاں کریں گے، کیونکہ اللہ نے اس صورت میں اہل ہوا کا، ظلمات و اہل الہوا ان کا ذکر کیا ہے۔ تو اہل الہوا میں کون کون ہو سکتے ہیں؟ کافر بھی آئیں گے، مشرک بھی آئیں گے، ساتھ ساتھ وہ مومن بھی آئیں گے جو خواہشات نفسانیہ والے ہیں۔ تو اس لیے اہل الہوا کا ذکر کیا کہ جی اہل ہوا کا تذکرہ بھی اس میں ہے۔ تو ہوا میں مومن بھی کبھی کبھی خواہش نفسانی پر آ جاتا ہے نا، تو کمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس لیے صرف اس کی بھول ہم نے معاف کی ہوئی ہے، باقی تو خواہشات اس کی معاف نہیں ہیں۔ اس کو چاہیے اپنی خواہشات کو الہ نہ بنائے، اس کو چاہیے اپنی خواہشات کو الہ نہ بنائے، بلکہ الہ کو اپنی خواہشات میں لے آئے، اپنی خواہشات بنائے، اپنی خواہشات کو الہ نہ بنائے بلکہ الہ کو اپنی خواہش بنا لے۔ افرأیت من اتخذ، تو الہ و ہوا یہ مقام مدح ہونا چاہیے کہ مقام ذم؟ آپ کو تو پتہ ہے نا جی کہ یہ مقام ذم ہے، لیکن ہے تو مدح کی صورت میں۔ تو اصل میں اللہ نے یہ انداز اس لیے اپنایا کہ ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ الہ و ہوا، کہ اس کی خواہش اس کا الہ بنتی، لیکن اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہوا ہو الہ ہو، اس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے کہ خواہشات جو کہتی ہیں اس کے پیچھے یہ چلتا ہے، حالانکہ خدا جو فرماتے، الہ جو فرماتے اس کے پیچھے اپنے آپ کو چلاتا نا۔ تو اس لیے پرزور انداز میں اللہ نے یہاں مقام ذم بیان کیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تقدیم و تاخیر۔ تو مومن کو چاہیے اپنی خواہشات میں بھی الہ ہو، خیالات افکار میں تو ہو نا، تو پھر افعال میں کیسے نہ ہو؟ تو ہر قدم مومن کا اس طرف اٹھ رہا ہو کہ وہ اللہ کی رضا پر جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ مسجد سے باہر نکلیں تو رضا مقصود ہو، مسجد کے اندر آئیں تب بھی رضا مقصود ہو، اٹھ کر بیٹھیں تب بھی رضا، بیٹھیں تب بھی رضا، سوئیں تب بھی رضا ہے جی۔ ہر وقت، ہر لمحے، ہر حال میں اللہ ہی کے تذکرے ہونے چاہیے۔ یہ اللہ کریم مومنوں کا شکوہ کر رہے ہیں۔ ثم انتم تمترون۔ اب اشکالات حل ہونے شروع ہو گئے کہ اللہ کریم نے، ابھی اشکال وہ کھڑا ہے کہ اللہ نے ان صفات الکمال کا تذکرہ کیوں کیا، لیکن اب پھر پڑھو جی۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ نے ساری تخلیقات بنائی ہیں، سارے کمالات اللہ کی ہیں، حتیٰ کہ تمہارے اوپر ہونے والی چیزیں ان کے کمالات بھی اللہ کے ہیں۔ تو اب آؤ، اللہ فی السماوات وفی الارض، وہی اللہ ہے فی السماوات ساری بلند چیزوں میں، جی سماوات، وفی الارض زمین میں بھی، وہ اللہ خود ہے، وہ اللہ، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، بغیر کسی تعویل کے ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی، وہ اللہ ہے زمینوں میں بھی۔ اللہ آسمان و زمین میں کیسے ہے جی؟ یہ تو ہے اللہ کی صفت، یہ اللہ کی صفت۔ تو اللہ کا، اللہ کی ذات کی ہمیں معلومات نہیں، تو صفات پر ہمیں ہاں یا نہیں کیسے ہم بول سکتے ہیں؟ لہذا ہم کہتے ہیں اللہ بھی ہے، اللہ کی صفات بھی ہیں، دونوں کو ہمیں نہیں پتا کہ لا عینہ ولا غیرہ۔ اگر ہم کہیں اللہ کی صفات اللہ کا عین ہے تو یہ تو ہمیں دریافت ہے، اگر ہم کہیں اللہ کی صفات اللہ کا غیر ہے تو دریافت ہے، اگر ہم یہ کہیں اللہ کی صفات نہ عین ہیں نہ غیر ہیں تب بھی تو دریافت ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں عین اور عین ہونا یا غیر ہونا، اس کا ورود وہاں آتا ہے جہاں پتہ تو ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عینیت یا غیریت کا یہاں ورود بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہے۔ لا عینہ ولا غیرہ کا یہ مطلب ہے، وہ مطلب نہیں کہ اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ نہ عین ہے نہ غیر ہے، یہ بھی تو ایک دریافت ہے، بلکہ ہمیں تو العجز عن درک ذات ادراکو، کہ اللہ کی ذات سے ہر طرح سے عاجز آ جانا،
یہی سمجھو اب اللہ کو تم پہچان چکے ہو۔ اللہ کو کیسے پہچان چکے ہیں کہ وہ ایک ایسی ذات ہے جس کو پہچان کوئی نہیں سکتا، یہی اللہ کی پہچان ہے، لا تدرک الابصار۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں نہیں پتا تو اس کی صفات کی حقیقت کا ہمیں کیسے پتا ہو؟ جب صفات اور ذات کی حقیقت کا نہیں پتا تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے کا ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ لہذا وہ اللہ، جس طرح جو آیت آ گئی ہم اس کو اسی طرح ہی ماننا شروع کر دیں گے۔ علی العرش استوا، اس کو بھی اسی طرح مانیں گے جس طرح کے ساری آیتیں چل رہی ہیں۔ تو عرش استوا بندوں کی طرح تو نہیں ہے، کیسے ہے اللہ تعالیٰ کو خود پتا ہے۔ البتہ ان آیات سے اگر کنایات مراد ہیں تو وہ کنایات ہم بیان کر دیتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اس سے یہ کنایہ مراد ہو کہ اللہ کی الوہیت آسمان و زمین میں چلتی ہے، جس طرح کہ دوسری آیت میں فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ آسمانوں میں بھی اسی کی الوہیت ہے، زمین میں بھی اسی کی الوہیت ہے۔ لہذا ہم کہیں گے یہ کم از کم نہ کہو کہ اللہ صرف عرش پر ہے، ورنہ تو پھر وہ بھی آیت ہے بغیر تعویل کے لے رہے ہو تو یہ بھی ایک آیت ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، اس کو کہتے ہیں مسئلہ عینیت کا، عین اللہ، کہ اللہ کہاں ہے۔ تو اللہ کہاں ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ قرآن میں آ گیا، ہمیں تو نہیں نا ادراک تھا، دریافت نہیں تھی۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا وهو على كل شيء شهيد۔ اللہ ہر شے کے پاس موجود ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ۔ یہ اگلے الفاظ جو ہیں یہ پچھلے الفاظ کی تشریح بن رہی ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم اس پچھلے لفظ کو محدود کریں، بھائی اللہ علمی طور پر حاضر ہے آسمان و زمین میں، بھائی وہ اگلے آیت کا مستفاد ہے، اگلے حصے کا مستفاد ہے، اس کے مستفاد کو محدود نہیں کرتے۔ لہذا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کر کے کچھ اہل الہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مجسمہ ہونے کے قائل ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ عرش استوا کی جو بھی مطلب ہے نا ہم اس کو اسی طرح مانتے ہیں، اس کی کیفیت میں نہیں پڑھتے۔ بھائی انہوں نے تو بات ٹھیک کر دی، انہوں نے تو کوئی یہ نہیں کہا کہ اللہ عرش پر بیٹھے ہوئے، انہوں نے فرمایا جو آیت کا مطلب بنے نا، جو بھی اللہ نے ہمیں نہیں سمجھایا، کیونکہ یہ آیات متشابہات ہیں تو اللہ نے ہمیں نہیں سمجھایا۔ اگر یہی مطلب اس کا ظاہری لیا جائے تو پھر عرش کہاں ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پھر پانی پر ہے، اس کا مطلب ہے پانی وسیع ہے اللہ کے عرش سے، پھر تو یہ معنی لینا پڑے گا۔ لہذا جو آیتیں جس انداز میں ہیں وہ فرماتے ہیں ہم ان کی کیفیات میں نہیں پڑھتے، کیونکہ متشابہ آیات کے پیچھے چلنے والے وہ اہل زیغ ہوتے ہیں۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، حالانکہ ما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ تو راسخ فی العلم ہونے کا نتیجہ تو یہی ہے کہ وہ کہے کہ مجھے اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ راسخ فی العلم ہونے کی نشانی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم علامہ ابن تیمیہ کے مقلدین ہیں، ہم سلفی ہیں، لہذا علامہ ابن تیمیہ والا مسلک اپناتے ہیں، ایسے انداز میں دلائل دے بیٹھتے ہیں نعوذ باللہ کہ بالآخر جو فرقہ مجسمہ دلائل دیتا ہے۔ تو بھائی کیوں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بدنام کرتے ہو؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، جن آیتوں کے اندر تعویل ہو سکے وہ کریں، اور جن آیتوں میں تعویل نہ ہو سکے پہلے چیزوں کو تو دریافت کرے، چیزیں ابھی دریافت نہیں ہو سکی اور اللہ کی دریافت پر پہنچ گئے ہو، ابھی تو سماوات کی دریافت نہ ہو سکی پوری، ابھی تو زمین کی ہی پوری دریافت نہیں ہو سکی۔ زمین کے اندر کتنے پانی ہیں، پانیوں کے اندر کیا ہیں، زمین کی خشکی کی پوری دریافت نہیں ہو سکی، حالانکہ زمین کی خشکی چوتھے حصے پر مشتمل ہے۔ زمین کی خشکی اور جو اتنا بڑا جنگل ہے نا، سائنسدان کہتے ہیں آج تک ہم اس کی زمین کو بھی نہیں دیکھ سکے، ایمیزون کے جنگل کو، اس کو بھی نہیں، 70% تو ابھی نظروں سے اوجھل ہے۔ تو یاجوج ماجوج کو یہ کیسے ڈھونڈ لیں گے؟ تو یاجوج ماجوج کا انکار کیوں کریں گے؟ ابھی تک تو خشکی کو پورا پڑھ نہیں سکے۔
تو یہ تو چوتھا حصہ ہے زمین کا، 3 حصے تو پانی ہے، زمین کے نیچے تو یہ جا ہی نہیں سکے، پانیوں کے نیچے تو یہ جا ہی نہیں سکے۔ وہ مچھلیاں انہوں نے دریافت کر لی ہیں جو تقریباً 200 ٹن تک خوراک کھا سکتی ہے، اور وہ مچھلیاں تو دریافت ہی نہ کر سکے جو ان ساری مچھلیوں کو کھا جائیں۔ تو یہ کہتے ہیں ابھی تک پانی بہت نیچے ہے، ابھی تک تو جو زمین و آسمان کی دریافت نہ کر سکے جو کہ مخلوق ہیں، تو وہ اللہ کی دریافت پر کیسے پہنچ رہے ہیں؟ لہذا آمنا وصدقنا، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ پہلے تو یہ دیکھو بھئی جگہ خود کہاں ہے، جگہ خود کہاں ہے؟ یہ جگہ بھی تو مخلوق ہے، یہ بھی تو محدود دائرے میں آتی ہے، اس کی تو حدود 6 ہیں، جبکہ اللہ تو حدود سے ماورا ہے۔ اللہ مکان میں نہیں، اللہ کہاں موجود ہے؟ کہو یہ سوال ہی غلط ہے کہ یہ تو سارے مکانات ہیں، مکانات تو حدود 6 رکھتی ہیں جی، یمین یسار تحت فوق خلف امام، یہ اللہ تو حدود 6 سے ماورا ہے، تو لہذا یہ سوال ہی غلط ہے۔ اب اللہ نے جو فرما دیا وہ اللہ فی السماوات و فی الارض، تو جو اللہ لا محدود ہو تو محدود لا محدود کے دائرے میں کیا نہیں آتا؟ آ جاتا ہے نا، محدود بھی تو لا محدود کے دائرے میں آتا ہے، تو لہذا کہا جائے گا کہ اللہ اگر لا محدود موجود ہے نا تو وہ اللہ فی السماوات و فی الارض، محدود بھی تو لا محدود کے دائرے میں ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، صفات الکمال میں اللہ کے صفات قدرت کی اور صفات علم کی یہ دونوں شامل ہیں۔ صفات کمالیہ گویا 2 قسم کی ہوئیں، ایک قدرت اور دوسرا علم۔ یعلم سرکم وجہرکم، اللہ تمہارے سر کو جانتا ہے جی، اور آپ نے پڑھا وَأَخْفَا کو بھی جانتا ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی ذات کے کیا پہچان ہے، تو ہمیں صرف اپنے سر اور جہر کو پتا ہے، تو جو سر اور جہر کو بناتا ہے اس کو ہمارا پتہ نہیں ہوگا۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اور جو تم کسب کرتے ہو اللہ کو یہ بھی پتا ہے، کیونکہ کسب سر اور جہر کے دائرے میں آتا ہے، یا بعض اوقات سر اور جہر کے دائرے میں بھی کسب نہیں آتا کیونکہ وہ اخفا ہوتا ہے۔ یعلم سرکم انہ یعلم السر واخفا، پڑھ لیا نا آپ نے، یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ صفات الکمال یہاں تک بیان کر کے اب ظلمات و اہل الہوا کا رد ہونا شروع ہو جائے گا، اور اہل الہوا کے اندر 2 قسم کے صیغے ملیں گے، تخاطب کے بھی اور غیب کے بھی صیغے ملیں گے۔ لہذا مومنوں اپنے آپ کو اہل الہوا سے باہر نکالنا ہے، خواہشات نفسانیہ کے پیچھے نہ چلنے والے ہوں گے انشاءاللہ، تو اب ان کا رد ہوگا۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے چھیڑا تھا کہ اللہ نے اس طائفہ صفات کا کیوں انتخاب فرمایا، تو اصل میں ہم پیچھے سے شروع ہوتے ہیں نا، جہاں پر اللہ کی الوہیت کا تذکرہ چھیڑا تھا تو وہ بھی صفات کے تذکرے میں چھیڑا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ بھی کتنی آیتیں تھیں؟ 3 آیتیں تھیں، صفات اگرچہ کثیرہ تھیں، تو یہاں بھی آیتیں 3 ہیں، صفات اگرچہ کثیرہ ہیں۔ تو پہلی آیت پہلی صفات کی طرف، کیونکہ اللہ نے ہمیں سمجھائی یہی صفات ہیں، اللہ نے ہمیں صحیفہ الوہیت میں سمجھائی یہی صفات تھیں، تو اسی لیے انہی صفات کا تذکرہ چھیڑا۔ پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین میں اللہ ہوں، تو کچھ سارے اللہ نے عالموں کی سیر پہلے کروا دی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ عالمین ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ عالمین ہیں، تو ان میں صرف 7 تو نہ ہوئے، خلق السماوات، ہاں جی یہ عالمین ہے۔ اچھا جی دوسرا تھا الرحمن الرحیم، والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا، یہ ثم آ گیا نا، الرحمن الرحیم، اللہ کی صفات عامہ بھی ہیں، صفات خاصہ بھی ہیں، اشکال حل ہونا شروع ہو گئے جی۔ اور اسی طرح تیسری تھی مالک یوم الدین،
فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، دھیان سے رہنا، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، مالک یوم الدین بھی ہے، انصاف اور جزا کا مالک ہے، تمہارے ظاہر باہر کو جانتا ہے، لہذا اس کی دائرہ اختیار سے باہر نہ جائے۔ یہ بھی ٹھنڈ پڑ گئی کلیجے میں کہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ یہ صفات الکمال تو اللہ کی کثیرہ ہیں، صرف انہی کا چناؤ کیوں کیا؟ اصل میں یہی ہم پچھلے صحیفے میں پڑھ آئے ہیں، صحیفہ الوہیت میں، تو اللہ نے پھر انہی کو کھولا ہے، یہاں پر اسی کی وسعت ہے۔ اب باتیں دی وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ آپ نے لکھنا ہے یہ نور و صفات الہ، یہ نور آ گیا تین قسم کی صفات کا، اب ظلمات، رد و ظلمات شروع ہو رہا ہے۔ نمبر ایک ما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، نمبر ایک یہ ہوگا، اور نمبر دو یہ ہوگی ظلمات۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، یہ دو قسم کی ظلمات ہیں، ایک ظلمات ان کی قولی ہیں اور کوئی ظلمات ان کی فعلی ہیں۔ تو پہلے ان کی فعلی ظلمات کا رد اور پھر ان کی قولی ظلمات کا رد ہوگا۔ تو یہ پہلے فعلی ظلمات ما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، جو بھی آتی ہے ان کے پاس نشانی، کس چیز کی نشانی؟ من ربہم، من آیات ربہم، اس کے رب کی نشانیوں میں سے جن سے صفات الکمال واضح ہوتی ہیں، جو بھی آئے نا صفات الکمال جن سے الوہیت ثابت ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے صحیفہ الوہیت میں یہی صفات ہمیں سمجھائی تھی، ان صفات کی کوئی بھی نشانیاں ان کے پاس آتی ہیں الا کانوا عنہا معرضین، مگر ان کا کام ہے اس سے اعراض کرنا۔ اعراض ایک ہے فعلی اعراض اور ایک ہے قولی اعراض، تو وہ اب آ رہا ہے معرضین کے دو طرف بنے۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، ایک مورز وہ ہوتا ہے توجہ نہیں کرتا، اور ایک مورز وہ ہوتا ہے جو اعتراض کرتا ہے۔ تو جو توجہ نہیں کرتے مثلا دہریے قسم کے، اور جو اعتراض کرتے ہیں مثلا مشرکین قسم کے لوگ، تو ان ساروں کا رد ہوگا۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، فقد کذبوا، ظلمات کا جو انہوں نے ظلمات پیش کیا نا، اب ان کا رد اللہ عقلی طور پر بھی کریں گے، ان کے عقول میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ نقلیات کو یہ مانتے نہیں، تو عقلیات کے ذریعے اللہ ان کا رد کریں گے۔ دیکھو جی فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، ان کے اعراض سے یہ بات تو طے ہے کہ انہوں نے اپنے اعراض سے آنے والے حق کو جھٹلا دیا۔ فسوف یاتیہم انباء، مختصر جواب ان کو، مختصر پہلے جواب تو یہ دے دو، فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، ضرور آئیں گی ان کے پاس کچھ خبریں ما كانوا به یستہزئون، جس چیز پر یہ ہنستے تھے، مذاق بناتے تھے، اس چیز کی خبریں ان کے پاس آئیں گی۔ تو انباء آئیں گی کہ نہیں؟ کتاب انباء کی کوئی گزری کہ نہیں گزری؟ کتاب الانباء آگے آئے گی نا، فسوف یاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، پوری ایک کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، انباء کی کتاب۔ تو کتنی صورتوں پر مشتمل ہوگی انشاءاللہ وہ کتاب؟ 3 صورتوں پر مشتمل ہوگی، القصص اور العنکبوت اور الروم، اس پر فسوف یاتیہم انباء۔ ابھی تو خبریں ہم سناتے نہیں، کیونکہ وہ خبریں آئیں گی، کیونکہ آپ دیکھ لیں پوری سورۃ الانعام میں انباء کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ صرف ان کی ظلمات کا رد یا نور و صفات الہ چل رہی ہوگی۔ تو لہذا جو خبریں آئیں گی ان کے لیے پوری کتاب ہے، فسوف یاتیہم،
اس لیے فسیاتہم نہیں فرمایا ورنہ اسی صورت میں آتا، ورنہ فسوف یاتہم فرمایا وہ آگے جا کر آئے گا۔ فسوف یاتہم تو کہا کرے قرآن تیرے سمجھانے پر قربان، فسوف یاتہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ ہمیں اللہ پر امیدیں تھیں کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ الفاظ سمجھائیں گے، ورنہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے تو گھبرا جاتے تھے کہ ہمارے حصے میں یہ قرآن کیسے آئے گا۔ تو اللہ کی امید تھی نا ہمیں، تو اللہ نے ہمارے لیے اسباق بھیج دیا اور خود الفاظ میں بھیجے، اپنی طرف سے بنانے بھی نہ پڑے۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ اچھا وہ تو جواب آگے آئے گا، وہ تو جواب، تو ابھی کے لیے کیا جواب ہے؟ ایک موجودہ رد، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ظلمات کا موجودہ رد، یہ تو آئندہ رد ہوگا نا، اور ایک موجودہ رد، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، کیا انہوں نے توجہ نہیں کی کہ کتنے کچھ ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن امتیں، اور بڑی بڑی تہذیب یافتہ قومیں، قرن پورے ایسے قوموں کو شامل ہیں جن کی تہذیب میں اتار چڑھاؤ مکمل آیا ہو، نشیب و فراز مکمل آیا ہو، بلندی تک گئے ہوں، بلندی سے نیچے اتری ہوں، اپنے ماڈرن دور تک گئے ہوں، پھر ان سے نیچے اترے ہوں، ان ساروں کی خبریں تمہارے پاس آئی تو ہیں نا؟ اور کیسے خبریں آئی تھی کہ ان کے بڑے بڑے قصے کہانیاں بھی مشہور تھے اور ان کی بستیاں بھی سامنے موجود تھیں، منہا قائم و حصید، کئی تو پیس ڈالی نا ہم نے، اور کچھ تو سامنے موجود تھی جن کے جواہر پارے آج تک بھی حیران کن امور میں مبتلا کر دیتے ہیں، مثلا احرام مصر، مثلا عاد و ثمود کی بستیاں وہ آج تک قائم ہیں جن پر کوئی زوال نہیں آیا، وہ اللہ نے اشارے کر کے بتا دیے، وہ بڑی تہذیب یافتہ قومیں تھیں، کہاں گئے وہ؟ کبھی تو تم نے سوچا ہوگا، یہ دیکھ لو نا سورہ الاحقاف 25واں پارہ، کہ وہ کہاں گئے، کبھی تو ان کے بارے میں پوچھو بھی صحیح کہ وہ کدھر گئے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ہم نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ فی ماء مکناکم فی، مکہ والوں کو تو ابھی طاقت ملی ہی نہیں، یا اے لوگوں موجودہ ساروں کو، جہاں جہاں تک یہ آیت جائے گی بعد میں آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اس کا مطلب ہے ان کو کوئی بہت طاقتیں مل چکی جو بعد میں آنے والوں کو وہ ملے گی بھی نہیں۔ تو ایک جگہ فرمایا مَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، وہ دیکھو تو صحیح جو تمہارے ارد گرد ہیں بستیاں، صرف ان کو دیکھ لو۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طرح سورہ صافات میں دیکھ لو کہ تمہارے ارد گرد بھی ہیں، اور سورہ صافات میں کیا فرمایا کہ تم ان پر گزرتے بھی ہو۔ سورہ صافات آیت نمبر 37 اور 137 اور 138، وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ افلا تعقلون، تم ان پر گزرتے بھی ہو صبح کے وقت اور رات کو بھی گزرتے ہو، افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ یہ مکین، یہ مکان مکینوں کے بغیر کیسے رہ گئے؟ ہاں کبھی تو تم نے دیکھا بھی ہوتا، پوچھا بھی ہوتا، مکان تو موجود ہیں، مکین کہاں چلے گئے؟ اولم یروا، کیا توجہ نہیں کی انہوں نے؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اگر اب توجہ نہیں کی تو پھر دوبارہ توجہ کے لیے محنت کرو نا۔ مثلا سورہ العنکبوت میں کیا فرمایا دیکھ لو، سورہ العنکبوت 20واں پارہ، یہاں پر کیا ہے؟
آیت نمبر 25 میں فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قل میرے پیغمبر فرما دیجئے چلو پھرو نا زمین کے ملک میں، فانظروا کیف بدأ الخلق، پھر دیکھو کیسے اللہ نے شروع کیا ہے پیدائش کو، ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة، پھر اللہ اٹھائے گا دوبارہ اٹھانا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کبھی تو تمہیں ٹوٹی بستیاں سمجھ یاد دلا دے گی، یہ ٹوٹی بستیاں دوبارہ آباد ہونے والی قومیں، یہ ساری تمہیں سمجھا دے گی۔ سیروا فی الارض، اس نیت سے زمین میں چلو تو صحیح۔ اولم یروا کیف کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے ان کو جما دیا تھا زمین میں اتنا کہ تمہیں ہم نے نہیں جمایا، ان کو ہم نے ایسی طاقت دی زمین میں کہ تمہیں ہم نے ابھی تک وہ دی بھی نہیں ہے، اور ان کو اپنی طاقتوں پر غرور بھی تھا، کہتے بھی تھے من اشد منا قوہ، کون ہے کہ ہم سے زیادہ سخت ہے، یعنی ان کو پورا ادراک بھی تھا اپنی طاقتوں پر۔ ان کو بھی ہم نے غارت کیا، تباہ کیا۔ آخر کیوں تباہ ہو گئے؟ کبھی پوچھا تو ہوتا نا، جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو تم بھی اعراض کر دیتے ہو، انہوں نے بھی تو یہی حال کیے ہوں گے، کبھی پوچھو تو صحیح اگر یہ کام نہیں تو پھر کیا کیا تھا انہوں نے، کیوں کون سی چیزوں کا انکار کیا اور کس نے ان پر آفات توڑی تھی، یہ تو سوچو۔ ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم وارسلنا السماء علیہم مدرارا۔ اگر تمہاری توجہ میں یہ خیال آئے کہ ہم تو اس طرح نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو بارشیں بھی آ رہی ہیں، ہمارے پاس تو رہنے کے کھانے کے مکان بھی ہیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں، نہیں ان کے پاس بھی یہ چیزیں تھیں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، ہم نے بھی ان پر بارش کو بھیجا تھا لگاتار۔ بارش کو کیا کہتے ہیں؟ سما، آسمانوں میں یہ بھی ایک ہے نا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، ہم نے ان پر آسمان بھیجا تھا، یعنی ایک آسمان بارش کا بھی نام ہے، یا مانا بلندی سے، تو پھر تو اس میں جامد ہے تب بھی ٹھیک ہے، جو مصدر ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر بھیجی تھی لگاتار بارشیں، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، یعنی کوئی ایک دفعہ بارش نہیں دی تھی، ہم نے زیادہ بارشیں ان کو دی تھی، اور اتنی بارشیں بنی کہ نہریں جاری ہو گئیں۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، ان کے نیچے نہریں بہنے لگ گئیں، ان کے نیچے نہریں بہتی تھی، کیسے جی؟ ان کے امر کے نیچے نہریں بہتی تھیں، یعنی ان کی مرضی کے مطابق نہریں بہتی تھیں، جہاں جہاں تک وہ چلانا چاہتے چلتی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر بھی ہم نے ان کو تباہ کر دیا تھا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ساتھ ساتھ مومنوں کو بھی اشارے آنے ہیں نا اس صورت میں، اس لیے بشرکہم و بکفرہم نہیں، بلکہ ذنوب ایسا لفظ بولا جس میں کفر و شرک بھی داخل ہو جائیں، اور تاکہ مومنوں کو بھی کان کھڑے ہو جائیں، دھیان کریں ہم بھی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد اور امتوں کو، اور تہذیب یافتہ قومیں آنے لگ گئیں، کئی قرن پر مشتمل تھیں وہ قومیں، ان کو بھی ہم نے تباہ کیا، پھر اس کے بعد اور پیدا ہو گئیں۔ توجہ تو کریں، اعراض سے پہلے توجہ بنتی ہے، پھر اگر وہ کسی کام کی بات نہ ہو جس کی طرف توجہ کرنی ہے تو پھر اعراض کرو۔ ابھی تم نے توجہ کی نہیں ہے اور اعراض کر رہے ہو، یہ تمہارے گلے پڑ جائے گا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اے
اللہ جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو یہ اعراض کرتے ہیں، تو ان کو قرآن کے ذریعے سمجھانا کیا کافی نہیں ہے کہ یہ ادھر ادھر توجہ کریں؟ پہلے علم یرو فرمایا پہلے ان کی عقلیات کو جھنجھوڑ رہی ہیں، خود پہلے توجہ کرو۔ کتاب کا حال تو یہ ہے کہ کتاب اللہ ان کے پاس آتی ہے ان کی توجہ کامل کرانے کے لیے، تو اس کو تو یہ جھوٹ کہہ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ کوئی اثر انگیزی والی کتاب ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر کچھ ایسی کتاب بیان کرتے جو آپ کے زبان سے نہ نکلتی بلکہ کاغذوں میں لکھی ہوئی نازل کرتے، فی قرطاس، تو یہ مان لیتے۔ ابھی یہ اس لیے نہیں مانتے کہ تیری زبان پر عمل نہیں کرتے، چلو میری زبان پر عمل نہیں کرتے ہو تو خود دیکھ لو، کائنات کا مطالعہ کر لو، میری زبان پر اعتبار کرنا تو کجا، اگر اللہ لکھی ہوئی بھی نازل کرتا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ۔ اچھا یہ جی ان کا رد موجودہ کا کرتے ہوئے نا درمیان میں تسلی بھی آئی ہے اور تسلی کے اندر تلمیح بھی ہے، ان کے رد کی طرف اشارہ بھی ہے، تلمیح بھی ہے، تسلی اور اس کے اندر تلمیح اشارہ بھی ہے اس چیز کا کہ ان کا اعراض قلت تدبر سے ناشی ہے، ان کا اعراض قلت تدبر سے ناشی ہے، یہ نہیں کہ یہ سچے ہیں بیچارے تو اعراض ان کا حق بنتا ہے۔ فرمایا اگر لکھی ہوئی بھی آتی تو یہ تدبر نہ کرتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر اس کو چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے۔ ہاں واقعی ان کو محسوس ہو جاتا، یقین ہو جاتا، بس جی ہاتھوں سے چھو کر چلے جانا۔ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کافر کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، کیا ہمارے سامنے کتاب آ گئی ہے آسمانوں سے، یہ تو صریح جادو ہے، یہ تو، یا اس کو جادو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اثر ڈالتی ہے نا، تو جادو بھی اثر ڈالتا ہے، تو کتاب اللہ پڑھنے سے کم از کم کوئی تو حلاوہ آتا ہے نا، ایک دفعہ تو بندہ انسانیت کے دائرے میں آنے کی سوچ لیتا ہے کہ چلے یار باتیں تو ٹھیک ہیں، ویسے ایسی بات تو نہیں ہے، سن تو لیں سمجھ تو لیں، تو اثر ہونے لگتا ہے نا تو فوراً کہتے ہیں دھیان دھیان تیرے تے جادو چینا بھی ہے۔ ان ھذا الا سحر یؤثر، نعوذ باللہ، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین۔ اب لہذا ان کا ایک قلت تدبر کا بھی شکوہ پورا ہوا اور ان کا رد بھی پورا ہو گیا کہ توجہ جو نہیں کرتے، نہ تدبر کرتے ہیں نہ توجہ کرتے ہیں، تو اعراض جو کر رہے ہیں تو ان کا اعراض کس کھاتے میں جائے؟ ان کا اعتراض فقط ان کے اپنے اوپر اعتراض بنتا ہے، ان کا اعراض ان کے اپنے اوپر اعتراض بنتا ہے، نہ یہ کہ وہ کتاب اللہ پر ہو۔ اور آگے ان کا وقالوا لولا انزل، ان کے اعراض کے بعد ان کا اعتراض شروع ہو گیا۔ وقال الذین، حالانکہ پہلے سمجھا گئے کہ ان کا اعراض بھی کوئی حقدار نہیں ہے، بلکہ ان کا اعراض ان کے لیے اعتراض ہے، جبکہ یہ کرتے دوسروں پر اعتراض ہیں۔ وقال الذین کفروا، اب اعراض ان کا قولی آ گیا، کہتے کیا ہیں؟ یہ ظلمات الکفار کا رد ہو رہا ہے نا، ظلمات ان کی شروع ہو رہی ہیں، اللہ کی صفات کو نہیں دیکھتے تاکہ نورانیت پھیل جاتی، جبکہ یہ مغضوب اور ضالین ہیں، وہی جو سورۃ الفاتحہ میں گزرے ہیں، یہ مغضوب اور ضالین کیا کرتے ہیں؟ وقال الذین کفروا لولا انزل علیہ ملک، کہتے ہیں کہ اس پر کیوں نہیں اترا فرشتہ؟ اگر ہم کتاب زبان سے نہ نکالتے بلکہ لکھی ہوئی دیتے تب بھی انہوں نے خاموشی نہیں کرنی تھی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا نا، وہ ساتھ ساتھ بتاتا رہتا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اس پر فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ حالانکہ فرشتہ تو آیا ہے نا۔ ولو نزلنا ملکا ولو انزلنا ملکا، الزامی جواب دے دیا تحقیقی جواب سے پہلے۔ تحقیقی جواب تو یہ تھا کہ فرشتہ آتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن پہلے الزامی جواب دے دیا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ایسا فرشتہ آتا جو تمہیں دکھائی دیتا تو لَقُضِيَ الْأَمْرُ، وہ خیر نال نہیں آتے۔ استاد فرماتے تھے فرشتے آتے تھے وہ خیر نال نہیں آتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر
ہو جاتا ان کا قصہ تمام، ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہ ملتی، پھر یہ کہتے کہ اب مہلت دو، ابھی تو فرشتہ مانگتے ہیں نا، پھر جب ان کے پاس فرشتے آتے تو کہتے ہیں جی اب کوئی رکاوٹ بھی بناؤ، کوئی مہلت بھی دو۔ اور سورت الفرقان میں آتے ہیں نا جہاں 19واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں دیکھو نا، یہ سورہ الفرقان آیت نمبر 22 میں فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن دیکھیں گے فرشتے، فرشتے ابھی آتے تو ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے نا، لیکن جس دن نظر آنے لگ گئے بخیر نوسی لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرمین کے لیے کوئی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا۔ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ آیت نمبر 22 پہلا صفحہ 19ویں پارے کا۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں حجرا محجورا، کوئی آڑ ہوتی روکی ہوئی ہمارے اور فرشتوں کے درمیان۔ کہتے جو تھے تم فرشتے کیوں نہیں آتے، تو آ گئے نا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم تمہارے کرتوتوں کو دیکھنے آ گئے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ اس دن ہوگا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، جس دن اصحاب الجنت خیر مستقر تک پہنچیں گے نا، احسن مقیل تک پہنچیں گے نا، اس دن ان کو فرشتے نظر آ رہے ہوں گے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے، میرے پیغمبر انہیں بتا دو، فرشتے آ جاتے نا تو ان کا قصہ تمام ہو جاتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اب یہ تحقیقی جواب کی طرف آ گئے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیج دے، اس کے پاس آنا تو ہو رہا ہے نا فرشتے کا، لیکن اگر ہم فرشتے کو ہی بھیج دیتے تاکہ سارا سودا ہی ختم ہو جاتا، سارا ان کا اعتراض ہی ختم ہو جاتا، نبی پر جو یہ اشکال بنائے بیٹھے ہیں، ان کا غصہ نبی پر ہے، فرشتے کو ہم رسول بنا کر بھیج دے۔ وَلَوْ جَعَلْنَا، اس رسول کو فرشتہ بنا دیتے، فرشتے کو بھیج دیتے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، پھر بھی بنانا پڑتا اس کو مرد، کیونکہ عورت بناتے تو یہ کہتے ہونا سا عورتاں دے ایمان گرانا، تو پھر مرد بناتے، پھر اس کو مرد بنانا پڑتا، کیونکہ یہ جو مرد ہیں، یہ جو مرد ہیں، اگر یہ زمین پر مرد نہ ہوتے تو فرشتے بھی ان کے پاس، یہ خود فرشتے ہوتے تو فرشتے ان کے پاس آتے۔ یہ دیکھ لو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، لوگوں کو یہی چیز مانے ہے کہ اللہ نے بشر رسول کیوں بنایا ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، جواب دیجیے میرے پیغمبر، اگر زمین میں فرشتے ہوتے نا، یمشون مطمئنین، پھرتے یہ مطمئن ہو کر، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو ہم آسمان سے بلندی سے ہم بھی ایک فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے۔ تو اب ان کے پاس یہ خود فرشتے ہیں نہیں، یہ نوح اور مسور کی دال یہ دیکھتے ہیں، یہ خود فرشتے تو ہیں نہیں، اور مانگتے فرشتہ ہیں، تو اس کو پھر مرد بنانا پڑتا، کیونکہ جب بھی فرشتے عام انسانوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ ان کو مرد کی شکل میں بھیجتے ہیں۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت بی بی مریم کے پاس آئے جی، اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے، سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے، وہ جو فرشتے لوگ مانگا کرتے تھے وہی فرشتے جب آئے تو وہ فرشتے جب آئے نا تو وہ انسانوں کی صورت میں آئے، جبکہ وہی والا فرشتہ تو ان کو نظر نہیں آنا، اور یہ کہتے ہیں نظر آنے والے فرشتے آئے تو وہ آ گئے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ، پھر ان کو وہی بات شعبے میں ڈالتی جس شعبے میں آپ پڑھ رہے ہیں،
پھر وہ کہتے اس کا آپریشن کرواؤ، پھر کہتے اس کی تحقیقیں کرواؤ، یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے؟ پھر یہ جھگڑا ان کا کھڑا ہوتا ہے، خود ہو جس انداز میں سوال بھی وہی کرو۔ تو ان کا قولی اعراض بھی کسی کھاتے میں نہیں تھا، قولی اعراض بھی ان کا کسی کھاتے میں، یہ سارا ظلمات ہی ظلمات ہیں۔ کوئی روشنی ہو تو عقل میں بات آئے، یہ جو ہیں یہ ظلمات عقل میں بھی نہیں آتی ان کے پاس۔ تو اس لیے جی ظلمات کا تحقیقی رد بھی کر دیا اور الزامی بھی رد کر دیا، اور اس ظلمات کا نام رکھا استہزاء۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، اور پچھلی آیت میں بھی، آیت نمبر 5 میں بھی فرمایا فَقَدْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یہ استہزاء تھا۔ تو علم یرو کے اوپر لکھ سکتے ہیں آپ تصویر استہزاء، کہ استہزاء کی تصویر کیا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ استہزاء ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے پیغمبر اگر یہ آپ کے ساتھ استہزاء کر رہی ہیں تو ان کے اعراض اور اعتراض کو اللہ نے استہزاء سے تعبیر فرمایا۔ تو اس لیے اہل حق کے سامنے چوں چرا کرنا سارا کا سارا کیا ہے؟ استہزاء ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تسلی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ترہیب بھی ہے، یعنی اللہ نے ان کو ڈراوا بھی دے دیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے کئی رسولوں کے ساتھ اسی طرح ہی ہلکا پن اپنایا گیا، نعوذ باللہ۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، بس اسی چیز نے ان کو گھیر لیا جس چیز کے ساتھ وہ ہنسی کرتے تھے، منہم ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اسی چیز نے گھیر لیا جس چیز کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے کہ وہ نہیں آنا، وہ نہیں آنا، وہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ہاں، اسی نے آ کر گھیر لیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ قل سے ایک اور انداز شروع ہو رہا ہے ان کے رد و ظلمات کا، انشاءاللہ وہ سبق پھر وما علینا الا